اور اس سے اب ایک نئی قسم کی نبوت کا اجرا ہوا ہے، سابقہ تمام نبوتیں بند کر کے، کیونکہ قرآن کریم کی ہی ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہاں پہ اسلام کو پسند کیا گیا، نعمت تمام کر دی گئی۔ اب خاتم النبیین کا مطلب جو ہے وہ تمام امت مسلمہ یہ لیتی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن جماعت احمدیہ کا لٹریچر اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خاتم کا مطلب لیتے ہیں مہر تصدیق۔ اب اس تصدیقی مہر سے ایک نئی قسم کی نبوت کا اجرا ہوا ہے، جو ذلی بروزی قسم کی نبوت ہے، جو اتباع کے بدلے ملے گی، اور اس قسم کی نبوت کا اجرا صرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے کیا گیا۔ اب اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس کی نبوت اکمل ہو، مکمل ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کو جو ہے وہ تمام امت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہو۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس فیض کے بدلے اس مہر کی تصدیق کے ساتھ ایک نئی قسم کی نبوت جو ہے اس کا اجرا ہوا ہے۔ جی اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آیا نا میرے بھائی، کہاں سے اجرا کیا آپ نے؟ یہ جو آپ نے تعویل کیا ہے یہ آپ نے کہاں سے؟ قرآن سے لیا ہے، حدیث سے لیا ہے؟ آپ کو میں سوال اپنا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو جماعت احمدیہ نے جو اپنے عقائد بنائے ہوئے ہیں، وہ جو آپ نے سورۃ احزاب کی آیت 40 پیش کی ہے، اس میں تو تمام قسم کی نبوت ختم ہو گئی نا۔ جماعت احمدیہ جو ہے وہ غیر شرعی نبوت میرے بھائی کہاں سے جاری کرتی ہے؟ اس میں مجھے قرآن اور حدیث کی کوئی آیت دیں، کوئی ریفرنس دیں۔ جی شکریہ۔ اب سدھو جٹ صاحب، میں نے آپ کو پہلے پچھلی ٹرن میں بھی قرآن کی آیت ہی بتائی تھی، لیکن آپ چونکہ غور سے تو بھائی سنتے جان نہیں ہیں غیر بات۔ شرعی نبوت ہونے کی کون سی آیت بتائی ہے آپ نے مجھے جاری ہونے اب کی؟ آپ مائک بند کریں، اب آپ بند کریں گے مائک؟ سدھو جٹ صاحب دیکھیں، جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت شرعی اور غیر تشریعی، ایک تو یہ آپ الفاظ کی درستگی کر لیں کہ نبوت شرعی اور غیر تشریعی، غیر شرعی لفظ درست نہیں ہے۔ نبوت شرعی وہ انبیاء جو شریعت لے کے آتے تھے، اور دوسرا وہ انبیاء جو اپنی کوئی شریعت تو نہیں لے کے آتے تھے، لیکن ان انبیاء کی شریعت کے تابع جو ہے وہ نبوت کے فرائض سر انجام دیتے تھے جو نبوت لے کے آتے تھے۔ تو یہ دونوں اقسام کی نبوت جو ہیں یہ بند ہو چکی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بتائی، اور اسی آیت میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سے ان دونوں قسم کی نبوت کا بند ہونا ثابت ہے، اور اسی آیت سے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ایک خاتم کا لفظ مہر سے ایک نئی قسم کی نبوت کا اجرا ثابت ہے کہ اب جو بھی امت محمدیہ میں جس کو بھی نبوت کا منصب عطا کیا جائے گا وہ اسی مہر کی تصدیق کے ذریعے نبی بنایا جائے گا۔ جی سدھو جٹ صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی قسم کی نبوت جس کی آپ بات کر رہے ہیں جماعت احمدیہ نے اپنے لٹریچر سے جاری کی ہوئی ہے نا، قرآن اور حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا میرے بھائی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں سدھو جٹ صاحب، امت مسلمہ کا اور جماعت احمدیہ کا اس چیز کے اوپر اختلاف ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات کے جو معنی لیتے ہیں وہ جماعت احمدیہ یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نہیں لیتے، لہذا آپ اپنے معنی اور مفہوم کی روح سے
جو بھی اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کریں، لیکن جماعت احمدیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بیان کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ آپ کا یہ سوال کرنا کہ آپ نے قرآن سے دلیل نہیں دی، آپ نے حدیث سے دلیل نہیں دی، یہ آپ کی کم علمی یا اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا مطالعہ جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کے اوپر اور کوئی آپ مزید اگر سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کریں، اچھا مبشر لیکن آپ صاحب، کج ایسی نہیں کریں گے۔ مبشر صاحب آپ سر یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ان کے پردہ کرنے کے بعد، یاور صاحب جب میں نے پہلے بھی درخواست کی ایک تھی، اب منٹ دوبارہ درخواست کروں۔ یہ رک جائیں ذرا، یہ ای میل میں سوال آیا ہے کیونکہ جو ٹاپک ہے وہ مسئلہ ہے کفر اور اسلام ہے، تو وہ انہوں نے کویشچن کیا ہے کہ جو باقی مسلمان ہیں وہ بھی تکفیر کرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی کرتا ہے، کوئی جماعت احمدیہ کی کرتا ہے، اور ان کا جماعت احمدیہ کی تکفیر کے اندر اجماع کا ایک تکفیر کی ہے، لیکن وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے الہام پا کر، وحی پا کر خدا تعالیٰ کی نسبت کر کے یہ بات کی ہے کہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تجھے نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ تو اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ ان کا کہنا ہے کہ مرزا صاحب کا تو یہ کہنا کہ انہیں الہام ہوا ہے یا ان پر وحی آئی ہے اور وہ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ باقی مسلمان جو مرزا صاحب پر فتویٰ دے رہے ہیں وہ اپنے اجماع پر دے رہے ہیں، تو مرزا صاحب کا فتویٰ جو ہے وہ بنتا ہے، باقیوں کا نہیں بنتا۔ اس پہ ذرا بتا دیں۔ جی شکریہ۔ آپ کے سوال کی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں ذرا ایک بار ریپیٹ کر دوں، مجھے کنفرم کر دیجیے گا کہ سوال یہی ہے کہ دیگر لوگ جو ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے اوپر یا مرزا قادیانی صاحب کے پیروکاروں کے اوپر جو فتویٰ کفر دیتے ہیں وہ کسی وحی یا الہام کی بنیاد پہ نہیں ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو فتویٰ کفر دیا باقی لوگوں کے اوپر یا باقی مسلمانوں کے اوپر، اس کی بنیاد وحی اور الہام تھا۔ تو یہی سوال تھا۔ جی یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب تو دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو خدا کی تائید ہے اور باقی لوگ نہیں دے سکتے، تو اس بارے میں جماعت کیا کہتی ہے؟ جی اول تو جماعت کا موقف یہ ہے، قادیانی لٹریچر اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر بھی فتویٰ کفر نہیں دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کافر سمجھتے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے وہ کفر ان کے اوپر لوٹا، اس لیے وہ کافر قرار پائے۔ تو یہ تو بڑا آسان سا جواب تھا اس کا۔ مزید اس کے اوپر اگر کوئی آپ وضاحت چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ میں اگر کوئی اور کویشچن آتا ہے۔ جی مبشر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، تو میں کیا سمجھوں کہ آپ لوگ صحابہ سے زیادہ عقل مند یا ذہین ہے کہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی جو ہے وہ نبوت کے دعویٰ دار تھے ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی ہے اور ان کو شکست دی ہے۔ جی یاور بھٹی صاحب، اس کے بارے میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے اور کذاب آئیں گے اور ہر ایک کو زوم یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ جماعت احمدیہ یہ کرتی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی شرعی نبی نہیں ہے، کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہے۔ اور دوسری تشریح یہ کی جاتی ہے کہ 30 کی تعداد متعین کی ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مطلب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے اور کذاب ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہذا 30 کے بعد اگر کوئی آئے گا تو وہ سچا ہوگا۔ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے ذکر کیا وہ ان 30 کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے ساتھ قتال کیا۔ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ غلام احمد صاحب جو ہیں یہ ان جھوٹے اور کذابوں میں سے نہیں؟ یار ایک منٹ یاور صاحب، یہ جو ٹاپک لگا یہ مسئلہ کفر اور اسلام کا لگا ہوا ہے۔ نیچے ایک بندے نے کویشچن لکھ کر بھیجا ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن یہ حق دیتا ہے کہ کسی سے مسلمان کہنے کا حق چھینا جائے اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہو؟ تو اس کے بارے میں جماعت کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ یہ سوال اگر آپ دونوں طرف لے کر جائیں بشر صاحب تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ جماعت کے لٹریچر میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں وہ، اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، وہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی کا جو سوال ہے کہ اگر قرآن میں حق نہیں ملا کسی کو، کیا ایسی کوئی بات ہے کہ قرآن میں حق نہیں ہے کہ کسی کو کفر کا فتویٰ دینے کا؟ کیا ایسی کوئی روایت ہمیں ملتی ہے کہ قاضی وقت نے جس کو یہ منصب ملا ہو کہ وہ کفر یا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہو؟ تو ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے ہمیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ عطاء المجیب صاحب جو ہیں ان کو کال پہ واپس بلایا جائے، اور دوسرا یہ جو ان کا سوال ہے میں ذرا وہ پڑھ دیتا ہوں۔ کیا قرآن یہ حق دیتا ہے کہ کسی سے مسلمان ہونے کا حق چھینا جائے اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہو؟ جی، قرآن کسی کو حق نہیں دیتا بشر کا کہ کوئی خود کو جی سید طریق شاہ صاحب، میں سوال کا جواب دیں۔ نہیں سر، جواب دینے سے پہلے میری بات سن لیں نا۔ اگر آپ احمدیوں، آپ مطلب سے مراد ہے احمدیوں کے حکم عدل نے خلاف قرآن کام کیا ہے، تو کسی غیرت مند احمدی میں اتنی غیرت ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہمارے حکم عدل سے حماقت ہو گئی ہے، جہالت ہو گئی ہے، یہ خلاف قرآن کام ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر یہ خلاف قرآن کام ہے تو کسی بھی احمدی اکابر نے اگر یہ کہا ہے کہ فلاں بندہ کافر ہے، دوسرے کو کافر کہا ہے، تو کوئی ایک جو غیرت مند احمدی ہو، سمجھدار احمدی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، وہ کہہ دے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کام کیا ہے ہمارے کافرین نے؟ بس اتنی درخواست، آپ بات جاری رکھیں۔ جی شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو جن بھائی کا سوال ہے یہ ذرا یہ ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے یہ کس ڈیفینیشن کی روح سے مسلمان کہا ہے یہاں پہ آپ اپنے سوال میں، جو خود کو مسلمان کہتا ہو۔ اب اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ قبلہ رخ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ مسلمہ کذاب، اسود انسی یا شجاع بنت حارثہ جو ہیں وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا اقرار باللسان تو موجود ہے لیکن بالقلب وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا، لہذا صرف اقرار باللسان جو ہے مسلمان ہونے کے لیے جو اس نے کیا وہ کافی نہیں ہوگا۔ لہذا پہلے آپ ڈیفائن کریں گے کہ آپ کس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہو۔ تو برائے مہربانی آپ اپنا سوال جو ہے وہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ سوال کریں گے تو پھر آپ کو بہتر انداز سے جواب دیا جائے گا۔ صرف اقرار باللسان کہ وہ خود کو مسلمان کہتا ہو لیکن تصدیق بالقلب نہ کرتا ہو، وہ مسلمہ کذاب کو بھی نبی مانتا ہو، اسود انسی کو بھی مانتا ہو، ایسا شخص مسلمان نہیں ہوگا، اور اس کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ میرا ایک سوال ہے جی، مجھے اجازت دیجیے گا جب ٹائم
جی یاور بھٹی صاحب، ہیلو، ہاں جی، اب آپ جو بھی سوال کریں گے عطا المجید صاحب جو ہیں وہ ایڈریس کریں گے جواب کو۔ اچھا، مجھے میں تب سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اوپر کال پہ بیٹھا ہوں اور مجھے شو ہو رہا تھا میں کال پر بیٹھا ہوں، بڑا مائک میوٹ کر کے سکون سے بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا میں ڈراپ ہو گیا ہوا تھا۔ اچھا، میں یہ سوال سن رہا تھا جو جواب مبشر کالم صاحب دے رہے تھے۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اب سوال جو ہوا وہ ہوا قرآن مجید کے مطابق، لیکن کیا جماعت احمدیہ اس کو اس تناظر میں ہی دیکھتی ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے ایک مسئلہ کفر و اسلام کے اوپر ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا کلمۃ الفصل، جس کے اندر مسئلہ کفر و اسلام کو بڑا کھول کر بیان کیا گیا، اور یہ جماعت احمدیہ کے موقف کی بھرپور حمایت کے اندر جو ہے نا یہ لکھا گیا۔ اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اگر قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو پھر جماعت احمدیہ اس کے برخلاف ہے یا اس کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مرزا بشیر احمد احمد صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی صاحب کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا گیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ مسلمان۔ اس سے کیا کیا؟ اس سے یہ کیا کہ وہ 313 بدری صحابی جو مرزا صاحب کے تھے بقول ان کے، ان میں سے ایک شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ غیر احمدی جو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے اور جماعت احمدیہ کے نزدیک کافر اور دائرہ اسلام سے خارج تھے، ان کو وہ مسلمان کہتا تھا، صرف کہنے کی بات کے اوپر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب جو شخص ایسا عقیدہ رکھے، عقیدہ دیکھیں، اگر تو عقیدے کی بنیاد جو تھی وہ قرآن اور حدیث سے ہے تو یقیناً یہ اس کے برخلاف بات نہیں ہوگی بلکہ اس کے مطابق ہوگی بات۔ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہنا، یہ کہنے کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ خبیثہ ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جماعت احمدیہ اس شخص کو کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اسے مسلمان کہتا ہے، اس کے اس کہنے کے اوپر تو ایسا عقیدہ رکھنا عقیدہ خبیثہ ہے، اور اسی بنا پر ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی صاحب کو جماعت سے خارج کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایسا کہنے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی بات ہے۔ اب آپ لوگ سوچ لیجئے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب کسی بھی شخص سے اس کے مسلمان ہونے کا حق نہیں چھینا جا سکتا اگر وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، تو جماعت احمدیہ کی یہ تعلیم ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، وہ برخلاف ہے یا مطابق ہے، یہ نتیجہ نکالنا اب آپ کا کام ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے خیال سے جماعت احمدیہ کی جو تعلیم آپ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں وہ اسی کی کتب سے دی جائے، قرآن اور احادیث کا یہاں پہ ہم نے نہیں بات کی رکھی ہوئی کہ ہم اس سے جواب دیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ ہیلو، ہاں جی، میں سوال جی پوچھوں؟ یاور صاحب، جی 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 آپ کریں مولوی سوال، الفا آپ کریں جی سوال۔ بشر کالو اپنا طال مجیب صاحب جو آپ نے بات بتائی ہے اس سے بڑی وضاحت سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہر وہ شخص کافر ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک، اور جماعت احمدیہ کے ممبر آ کے ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ بتاؤ، ان کو اپنی میرے خیال تعلیمات پڑھ لینی چاہیے کہ ان کے مطابق ہی کافر ہیں سارے، اور وہ ان کے کابرین جو ہیں وہ منکر قرآن ہے، نہ وہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ حدیث کو مان رہے ہیں۔ اچھا، میرا جو جی بالکل، تھوڑا سا اس کو جی جی آپ کریں سوال، کریں الفا۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ذرا غور سے سنیے گا، ایک یہ ذرا ٹاپک جو میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے جب شروع میں نے سوال پوچھا، آپ لوگوں نے کہا کہ جو مرزا صاحب نے کہا کہ میری بیعت نہیں کرے گا وہ جو ہے کافر ہے، اور اس کے متعلق ساری بات ہے۔ اب یہ تھوڑا سا کنفیوژن مجھے کلیئر کیجئے گا، کیونکہ مرزا صاحب کی جو بیعت ہے، جو آپ نے اگر وہ پڑھی ہیں ساری شرائطیں، اور آپ نے پڑھی ہوں گی یقیناً، اس میں تو مرزا صاحب نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے امام مہدی مانو، مجھے مسیح مانو، یا مجھے مانو نبی، اس میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ جب انہوں نے بیعت کا معاملہ کیا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کچھ باتیں ہوئیں، مگر اس کو بعد میں کہیں پہ اوور دا ایئرز ریفائن کر کے یہ ساری چیزوں کو ایسا کیا گیا؟ ورنہ جو مرزا صاحب کا اپنا بیان ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے
1890 میں کہیں پہ یہ بیعت کی شرائط رکھی، مگر جو انہوں نے عقیدہ جو ہے وہ دیا 1907-8 تک، کبھی بھی ان شرائط کو امینڈ نہیں کیا۔ تو کیا یہ معاملہ تھوڑا سا کنفیوژن والا ہے کہ کیا ان کو نبی ماننے سے کافر ہوں گے یا بیعت نہ کرنے سے ہوں گے؟ یہ دو ڈیفرنٹ باتیں نہیں ہیں جی، اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ دیکھیں یہ بات آپ نے خود ہی جو ہے وہ سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب بھی آپ نے خود ہی دے دیا کہ شرائط بیعت جو تھیں اس کے تقریباً 11 سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دعویٰ نبوت کیا۔ جب یہ شرائط بیعت لکھی جا رہی تھیں اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ نبوت موجود نہیں تھا۔ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ جو ہے وہ مجدد، محدث اور مامور من اللہ ہونے کا تھا، اور انہی شرائط بیعت کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے لوگوں سے بیعت لی۔ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا 1901 میں نبوت کا دعویٰ، لہذا یہ جو آپ نے سوال کیا تھا آپ نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ خود ہی اپنے سوال میں ہی دے دیا۔ تو وہ امینڈ نہیں کر سکتے تھے شرائط بیعت؟ انہوں نے کیوں امینڈ نہیں کی؟ اور یہ نبوت والی باتیں شرائط بیعت میں جب ان کو ہو گیا معاملہ تو وہ کیوں نہیں کسی نے بھی امینڈ کی؟ یہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی۔ نہیں، اس کے لیے آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب پڑھیں، ایک غلطی کا ازالہ، اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن میں آپ کو اختصار کے ساتھ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بقول میں نے ایسا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی الگ سے کوئی شریعت لانے والا ہوں یا میں نے الگ سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بقول وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی دوسری بعثت ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ تھا، تو لہذا اس صورت میں امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ تصدیق جو ہے بشیر الدین محمود صاحب نے بھی کی ہے کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ۔ بشر صاحب بنائی ہوئی ہے دنیا زمین۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، اور بھٹی صاحب آپ ذرا اپنا مائک چیک کریں۔ جی جنید رفیق صاحب، نہیں معذرت کے ساتھ یہ نو ورڈز پہلے آئے تھے، تو نو ورڈ ٹو ڈسکرائب، آپ کا کوئی سوال؟ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا۔ اس کو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے مطابق، جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق، کیا مرزا غلام احمد صاحب وہی شخصیت ہیں جو حدیثوں میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے، مطلب جو امام مہدی جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، یہ وہ والے امام مہدی ہیں یا مرزا غلام احمد کا دعویٰ جو ہے وہ ان حدیثوں کے علاوہ ہے؟ تو یہ تھوڑا سا بتا دیں آپ۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، ویسا شاید آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کو سامنے نظر بھی آتا ہوگا کہ ہم نے کیا پوسٹر لگایا ہوا ہے، پھر بھی اس سے ہٹ کر سوال کرنا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بنتا تھا، تو معذرت خواہ ہوں، پہلے پوسٹر پڑھیں تو اس کے مطابق سوال کریں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، میں نے نہیں دیکھا، وہ مسئلہ کفر اور اسلام ہے، تو ٹھیک ہے میں اس کا متعلق آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ نو ورڈ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو ہے وہ دوبارہ تشریف لے۔ یاور صاحب وہ ہم خود بتا دیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو ٹرانسلیٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم بہتر طریقے سے ان کو سمجھا دیں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی مہمان وہ آپ نے مہمان بتایا بن نہیں کر نا سر، بیٹھے، اس لیے میزبان نہ بنے بھائی، مہمان بن کے بیٹھے، میزبان نہ بنے۔ اور یہ مبشر کالو صاحب نہیں بتا رہے، یہ باتیں کے عقائد ہے وہ جو بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی پرسنل اپنی رائے نہیں دے رہا، یہاں پر جماعت احمدیہ قادیان کے عقائد بتائے جا رہے ہیں۔
ان کی کتابوں سے۔ اچھا، میں مبشر کالو صاحب اب باقاعدہ واپس آ چکا ہوں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پراپر جو ہیں وہ مضامین جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ کھولے جائیں۔ تو جی اویس صاحب آپ نے کوئی جی سوال بس ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ چلیں اس کو ٹھیک ہے، اس کو شروعات کرتے ہیں، مسئلہ کفر اسلام کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ تمام امت محمدیہ، مطلب جو جماعت احمدیہ کا حصہ نہیں ہے، اور باقی جتنے بھی جو امت محمدیہ میں آتے ہیں، مطلب شیعہ، سنی، جتنے بھی لوگ ہیں، کیا آپ ان سب کو کافر سمجھتے ہیں؟ اور کافر سے مراد مرزا صاحب کا کافر نہیں ہے، کافر کو پلیز ایکسپلین کیجیے گا۔ کافر سے مراد ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر والا کافر۔ تو کیا آپ ہمیں دائرہ اسلام سے باہر والا کافر سمجھتے ہیں؟ پلیز اس کو وہ روایتی طریقے سے نہ کیجیے کہ آپ نے صرف مرزا صاحب کو کفر کیا ہے، تو اس کو پلیز تھوڑا سا بتا دیجیے۔ میں عرض کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے والے اور کسی چیز کو نہ سمجھنے والے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو بات بھی کریں گے وہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے کریں گے اور اسی کے مطابق ہی کریں گے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کریں گے۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے کہ مرزا صاحب کا انکار کر کے کوئی شخص کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں، جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق ہر وہ شخص چاہے وہ کلمہ گو ہو، چاہے وہ قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہو، ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان جو مرزا صاحب کی بیعت میں شامل نہیں ہوتا یا مرزا صاحب کی بیعت نہیں کرتا، وہ کافر ہی نہیں، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر جماعت احمدیہ کے بانی سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب حقیقت الوحی کے اندر وہ ایک مضمون بیان کرتے ہیں۔ اس مضمون کے اندر وہ کفر کی 2 اقسام بتاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سے دائرہ اسلام سے باہر نکل رہے ہیں اور کون سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے کفر ہوتے ہیں۔ ایک کفر کی قسم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے، ایک یہ کفر ہے۔ اور ایک کفر یہ ہے کہ مسیح موت کا انکار کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں قسم کے کفر ہیں نا، وہ ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کوئی شخص کسی دائرے میں رہ سکتا ہے، یا صرف وہ ان کا ایک ذاتی انکار ہوگا جو کفر کہلائے گا؟ نہیں، وہ آپ کو ہر قسم کے دائرے اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اسی طرح مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو میرا کفر ہے مسیح موت ہونے کی وجہ سے، یہ بھی اسی قسم میں داخل ہے، اس سے بھی انسان باہر نکل جاتا ہے۔ اب مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہیں، جماعت احمدیہ کے 2nd خلیفہ ہیں، اور بڑی ان کی جو ہے وہ پہنچ ہے جماعت احمدیہ کے اندر، وہ خلیفہ بھی ہیں اور بڑے پرامس ریفارمر بھی ہیں۔ ان کا یہ کہنا، انہوں نے اپنی کتاب لکھی آئین صداقت۔ آئین صداقت کے اندر انہوں نے ایک فتویٰ دیا، فتویٰ سنا دیتا ہوں میں آپ کو، آپ سمجھ جائیے گا کہ اس فتوے سے کیا نکلتا ہے نتیجہ۔ انہوں نے کہا کل مسلمان، اب مسلمان کی آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ جو کلمہ گو ہیں، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ کرتے ہیں، یہ تمام جو مسلمان ہیں نا، وہ مسلمان جب مسیح موت کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ اب اویس صاحب آپ ہیں، جنید رفیق صاحب آپ ہیں، یحییٰ بختیار صاحب آپ ہیں، مبشر کالو صاحب ہے، یاور صاحب ہے، آپ سب لوگوں نے مرزا صاحب کا نام سنا ہوا ہے۔ آپ لوگ نام سنتے ہوئے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کرتے، آپ پکے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب ایک کیٹیگری وہ آتی ہے جنہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا ہوا۔ جماعت احمدیہ کے اس خلیفہ ثانی کے مطابق وہ لوگ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو مرزا صاحب کی بیعت میں شامل نہیں ہوتے، خواہ انہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہ سنا ہو۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ تیسرا میں آپ کو ایک اور ریفرنس جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں، وہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب ہے، مرزا صاحب کے بیٹے ہیں، یہ مطلب کوئی عام شخصیت نہیں، مرزا صاحب کے خود کے بیٹے ہیں، اور جماعت احمدیہ ان کو قمر الانبیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے اپنے اسی رسالہ جس کا میں آگے تذکرہ کر رہا تھا، کلمۃ الفصل کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اقرار کرتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اقرار کرتا ہے لیکن مسیح موت کا انکار کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہی نہیں، پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کر کے ایک ایگزامپل سیٹ کی مسیح موت تک لانے کے لیے، ان میں سے پچھلے ایک بھی نبی کا آپ انکار کریں تو کیا آپ اسلام کے کسی دائرے میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے مسیح موت کے انکار کو بھی تمام دائروں سے باہر نکال دیا، اور انہوں نے یہ آگے بتایا بھی ہے، ایکسپلین بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا خود کا فتویٰ نہیں ہے،
ہمارا خود کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا فتویٰ ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا، کہ جس کے اندر یہ آتا ہے نا کہ وہ بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں، وہی پکے کافر ہیں۔ تو جو پکے کافر ہیں قرآن مجید کے نزدیک، وہ دائرہ اسلام سے ہر کسی کا دائرے سے خارج ہے، کسی ایک اندر نہیں رہتے۔ جزاک اللہ خیر، میں نے آپ کو کر دیا ایڈریس آپ کا سوال۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں تعاون صاحب، اس میں یہ سمجھا ہوں کہ جو مرزا صاحب کی بیعت میں نہیں آئے گا۔ اچھا، میں یہاں پر تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو جمبا گروپ ہے یا کوئی اور ایسے سر ایک منٹ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں۔ آپ مجھے آپ نے بات کرنے دیں، آپ پلیز، آپ ارے بات کر لینے دیں مجھے۔ میری آپ بات سنیں میرے بھائی، ہیلو، دور شیار نہ بنے۔ آپ نے ایک سوال کر لیا، دوسرا سوال رکھیں اور پھر کل آئیے۔ یہاں پہ ڈسکشن کا پروگرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پھر بات پوری سوال پورا کر لینے دیں پھر آپ کی میرے۔ سوال تمہید نہیں، اچھا بات سوال مدعے پہ آ کے کریے بس۔ ٹھیک ہے، میں وہی کرنے دوں۔ اچھا، یہ ہے کہ اسی طرح پھر آپ جو لوگ مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہیں، جیسے جمبا گروپ ہے اور بھی کوئی ایکس وائی زی گروپ ہے، تو پھر کیا آپ ان کو دائرہ اسلام کے اندر سمجھتے ہیں؟ نمبر ون، اس کا پارٹ بی بھی ساتھ میں رکھ لیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کے لٹریچر نے، جس میں مرزا غلام احمد صاحب نے جب علماء نے ان پر کفر کے فتوے لگائے تو اس کے بدلے میں انہوں نے دائرہ اسلام سے باہر نکالا ہے، یا پھر پہلے مرزا جو جماعت احمدیہ کا لٹریچر ہے، اس لٹریچر نے پہلے علماء کرام کے اوپر فتوے لگائے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج کیا؟ کیونکہ میں نے سننے میں میرے آیا کہ جماعت احمدیہ یہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب نے تو فتویٰ اس لیے لگایا تھا کہ چونکہ ان کو کافر کہا گیا تھا، تو اس لیے یہ فتویٰ ان پہ واپس لوٹتا ہے۔ تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا۔ جی میں آپ کو ایڈریس کر دیتا ہوں، اور ہمارا مقصد آپ کو جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے جواب دینا ہے۔ کسی کی یہاں پہ جو مربیان بیٹھ کے آپ کو سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، آپ ان کے جوابوں کو لے کے ہمارے ساتھ بحث نہ کیجیے کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ اتنے ہی قابل ہوتے، وہ اگر اتنے ہی پر اعتماد ہوتے، اگر وہ اتنے ہی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہوتے، تو جماعت کو ان کے اوپر ریسٹرکشنز نہ لگانی پڑتی کہ جو بندہ بھی بات کرے گا، تبلیغ کرے گا، وہ رجسٹرڈ ہوگا اور باقاعدہ ٹریننگ حاصل کرے گا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہی کہ مرزا صاحب نے صرف ان کے اوپر بات کی ہے جنہوں نے مرزا صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان پر فتویٰ کفر کا لوٹ گیا۔ مرزا صاحب کے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق، مرزا صاحب کے بھی مطابق، مرزا صاحب کا جو فتویٰ تھا ایک وقت تک تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نے صرف ان لوگوں کو کافر کہا ہے جنہوں نے میری تکفیر کی ہے، اور وہ خود انہوں نے اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ ایک مسلمان کو انہوں نے کافر کہا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان پر فتویٰ کفر لوٹ گیا۔ لیکن یہ ایک دور کی بات ہے۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ کے مطابق مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے بتا دیا کہ ہر وہ تیرا منکر جو تیری بیعت میں شامل نہیں ہوتا یا تجھے قبول نہیں کرتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی تکفیر کی، اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جنہوں نے تکفیر نہیں کی لیکن مانتے بھی نہیں ہیں۔ تکفیر تو نہیں کی لیکن مانتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی کافر ہیں۔ یعنی دونوں طرح سے آپ کافر ہی ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج بھی ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ اگلا سوال لیں۔ جی یہاں پہ جنید رفیق صاحب تشریف لائے تھے اویس صاحب کے بعد، تو جنید صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا سوال ہے، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کا جو رکن ہے یا کوئی بھی بندہ، اس کو اس بارے میں نہیں پتہ کہ مرزا صاحب بھی وہ محمد ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، تو اور وہ مرزا صاحب کو کہتا ہے کہ نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز نہیں ہے، یا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، عین محمد نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہی ہیں، مرزا صاحب صرف مہدی ہیں یا مسیح ہیں، تو کیا انہوں نے مرزا صاحب کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا ہے؟ اور اگر وہ یہ کرتا ہے تو کیا وہ جماعت میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ جی اس بہت سوال کا شکریہ آپ کا سوال۔ سب سے پہلے میں اس بات کا جواب جو ہے وہ مرزا صاحب کے ایک الہام سے دیتا ہوں۔ وہ الہام یہ ہے مرزا صاحب کا کہ جس نے مرزا صاحب کے اندر اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں میں فرق کیا،
ایک رتی برابر بھی فرق کیا، اس نے نہ تو مرزا صاحب کو پہچانا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات ہے کہ کیا جماعت احمدیہ کے اندر رہنے کے لیے کیا مرزا صاحب کو ان کی اصل حیثیت جو ان کی کتب اور لٹریچر کے اندر موجود ہے اس کے برعکس مانتا ہے یا اس طرح نہیں مانتا، تو کیا وہ جماعت احمدیہ کے اندر رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خوب سمجھ جائیں گے. ایک الفضل کے اندر ایک مضمون چھپا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں مرزا صاحب کی رنگ میں، اور وہی ختم المرسلین ہے اور وہی رحمت للعالمین ہے جو 1450 برس قبل آئے تھے جماعت احمدیہ کے مطابق. لہٰذا جو شخص بھی مرزا صاحب کو ان کو اس حیثیت کے اندر کہ وہ تمام جمیع کمالات نبوت اور صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھیں ان کے مطابق مرزا صاحب کو نہیں مانتا، یعنی اس درجے پر، اس منصب پر، ان فضائل کے ساتھ، اس روحانیت کے ساتھ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان اس کا ثابت نہیں ہوتا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ثابت نہ ہو جماعت احمدیہ کے نزدیک، تو مرزا صاحب کو اس حیثیت میں نہ مانے گا تو اس کا تو پھر رہے گا ہی کچھ نہیں. تو آئی ہوپ میں نے آپ کا کویشچن کو ایڈریس کر دیا. جی بہت شکریہ. دوسرا سوال، کیونکہ 2 سوالوں کی اجازت تھی، تو دوسرا میرا سوال مبشر احمد کالو صاحب سے ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ غیر از جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے اور کہ جی ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کیا ان کی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ یا ان جو شادیاں کی جا سکتی ہیں یا ان کے لڑکوں کے ساتھ اپنی بیٹیاں دی جا سکتی ہیں، اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیا جا سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے؟ تو اس بارے میں کیا مطلب لٹریچر میں موجود ہے؟ جی شکریہ. اس کا جواب جو ہے وہ بشیر الدین محمود صاحب نے دیا ہوا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ تعلقات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دینی، ایک دنیاوی. دینی تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے مطلب میں آپ کو اس کی مثال صرف ایک دے دیتا ہوں کہ آپ کا مطلب جنازے میں شرکت کرنا یا نمازیں اکٹھی ہونا، ایک امام کے پیچھے نماز. تو ایک تو جماعت احمدیہ کے نزدیک جماعت احمدیہ کے لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا جنازہ. بشیر الدین محمود صاحب کے مطابق ایک ایسا بچہ جو بالکل نابالغ بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا. اور اس کی دلیل بشیر الدین محمود صاحب یہ دیتے ہیں کہ جنازے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ لواحقین کے لیے ہوتی ہے، لہذا لواحقین جو ہیں وہ نابالغ نہیں ہوتے، اس لیے آپ اس بچے کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. ان لواحقین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ ہوگا دینی لحاظ سے. دنیاوی لحاظ سے جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہے رشتہ ناتا. تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے جماعت احمدیہ میں کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ جماعت احمدیہ کے ممبران جو ہیں وہ غیر احمدیوں سے نہیں کر سکتے. لہذا دینی اور دنیاوی دونوں تعلقات جو ہیں ان کی منائی ہے جماعت احمدیہ میں. غیر احمدیوں کے ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق. لہذا یہ مختصر جواب میں نے آپ کو دے دیا. اس کے اوپر تفصیلاً بھی بات کی جا سکتی ہے. میں اس کو تھوڑا سا جنید رفیق صاحب، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہر انسان کے ایک دوسرے انسان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، وہ دینی بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی بھی ہوتے ہیں. دینی مثال کے طور پر اگر ایک ہی مذہب کے انسان ہے تو وہ حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ معاملات ہوتے ہیں. ایک دنیاوی ہوتا ہے جس کے اندر رشتہ ناتا، جیسا کہ مبشر کالم صاحب نے. جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ دونوں قسم کے تعلق جو ہیں مسلمانوں اور غیر احمدیوں کے نزدیک، یعنی احمدی اور غیر احمدی، احمدی سے ان کی مراد جو مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں اور غیر احمدی سے مراد جیسے کہ آپ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جو تعلقات ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب انکار کرنا یا نہیں کرنا. اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کو بحکم الہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں تعلق جو ہیں وہ حرام ہے، حرام ہے. یعنی جس طرح کسی مذہب کے اندر حلال و حرام ہوتے ہیں، اسی طرح یہ والا جو مقدمہ ہے یہ بھی حرام ہے، حرام ہے.
اور اسی بات کی وجہ سے تاریخ میں جائیں گے تو جماعت سے بہت سے لوگوں کا اخراج ہوا ہے اس اتنی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو غیر احمدی کے ساتھ نکاح میں دے دیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسا مثال کے طور پر ایسا جو نکاح ہو جائے، جماعت احمدیہ ایسے نکاح کے بارے میں کیا سمجھتی ہے؟ جماعت احمدیہ اس ایسے نکاح کے بارے میں، یعنی جو ایک احمدی لڑکی کا کسی غیر احمدی لڑکے سے کر دیا جائے، وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے ایک مسلمان لڑکی کا رشتہ کسی عیسائی لڑکے سے کر دیا جائے یا کسی یہودی لڑکی سے لڑکے سے کر دیا جائے. اب اگلی بات آتی ہے کہ ایسا معلم یا مولوی یا نکاح خواں جو ایسا نکاح پڑھوائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک؟ تو اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو اس عیسائی سے نکاح پڑھانے والے مولوی کے ساتھ ہے، جہاں اس یہودی سے نکاح پڑھانے والے مولوی کے ساتھ ہے، اس کا بھی حکم اسی تناظر کے اندر آئے گا. اب کیا، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا جماعت احمدیہ کے نزدیک ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، نہیں جانا چاہیے. میں نے امید ہے کہ آپ کو لمبا تفصیلاً ہر پہلو سے آپ کو ریس کر دیا. اچھا، یہ ایک اسی کو ذرا تھوڑا سا میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مثلا اگر ایک شخص جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر وہ والدین میں سے کوئی ہو، ایسا کوئی قریبی عزیز ہو، تو کیا اس سے تعلق رکھا جا سکتا ہے اس ناطے کے حوالے سے، یا نہیں رکھا جا سکتا؟ یا اس کا ٹوٹل ماں ہو، باپ ہو، میں عرض اولاد کر ہو، دیتا ہوں. کوئی بھی ہو؟ ایک ایسا شخص جس کا جماعت سے اخراج ہو جاتا ہے، کیا آپ کے سامنے بڑا ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے فراڈ کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں کہ ہم نے اس کو احمدیت سے خارج نہیں کیا، نظام جماعت سے خارج کیا. اب کیا جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق نظام جماعت اور احمدیت یعنی بقول ان کے جو حقیقی اسلام ہے یہ الگ الگ ہے؟ کوئی ڈیفرنس ہے؟ نہیں، بلکہ بالکل ایک ہی شکل ہے، ایک ہی تعلق ہے. یعنی نظام جماعت ہی احمدیت ہے اور احمدیت ہی نظام جماعت ہے. تو لہٰذا جو شخص نظام جماعت سے اخراج جس کا ہوتا ہے اس کا اسلام سے ہی اخراج ہوتا ہے، اور جماعت احمدیہ کے نزدیک وہ شخص مرتد کے درجے پر ہوتا ہے. اور مرتد کے بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ ایسا شخص واجب القتل ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک فتویٰ دے دیتا ہوں خود مرزا صاحب کا. مرزا صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایسا مدعی نبوت جو قرآن کریم سے برگشتہ ہو کر یا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر دعوی نبوت کرے، وہ شخص واجب القتل ہے. وہ واجب القتل اس لیے ہے کہ اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر قرآن کریم سے ہٹ کر دعوی نبوت کر دیا اور وہ مرتد ہو گیا. لہٰذا اس شخص کا قتل جو ہے وہ واجب ہے. تو مرتد جو ہیں وہ میں بڑے یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ کبھی نہیں رکھا تھا، لہٰذا میں یہ آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص واجب القتل بھی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ٹک ٹاک کے اوپر ہماری ایک بہن صفیہ نام کی ایک آئی ڈی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس آئی ڈی کے اوپر جب اس کا اخراج ہوا تو جماعت کے ہی ایک بندے نے یہ کہا کہ میں آپ کے سر پر گولیاں ماروں گا، میں آپ کے سر پر گولیاں ماروں گا. تو اس نے نظام جماعت میں سے اخراج کے اوپر ایک عورت کو کہا کہ میں آپ کے سر پر گولیاں ماروں گا. اس سے یہ میرا پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مرتد ہو چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق وہ شخص واجب القتل ہے. جی جزاک اللہ، میں نے آئی ہوپ آپ کا سوال ایڈریس کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالو صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ عطاء المجید. مبشر احمد کالو صاحب ہے اور تاج جی صاحب جنید ہے. رفیق صاحب، آئی تھنک آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں تو پلیز آپ خاموش ہو جائیں. جی چیمہ صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. چیمہ صاحب، جماعت کی روایات کے مطابق یہاں پہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی مرزا صاحب کا انکار کرے، مرزا صاحب کا مکفر ہو، مکذب ہو، متردد ہو، اس کے نہ السلام علیکم کا جواب دیا جانا چاہیے اور نہ اس سے السلام علیکم کہنا چاہیے. آپ تو ٹھہرے مرتد، اور مرتد کے بارے میں جماعت احمدیہ کی جو سختیاں ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، تو لہٰذا آپ سوال پہ آئیں، باتیں نہ کریں بس. نہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو مرتد ہے آپ کے سگنلز کا ایشو ہے، کی آپ کی جو بات کٹ رہی کتب ہے. ہیں. اچھا، اب تھوڑی بہتر ہوئی تھوڑی سی آواز کے؟ نہیں ربی صاحب، جی ابھی بہتر ہے، جی بولیں. اب بہتر ہے. جی ٹھیک ہو ربی صاحب. سوال ہی کر مبلغ جی
اچھا مبلغ، سوری میں ایسے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں نا، میری نظر میں مبلغ اور مربی ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے، معذرت اس کے لیے۔ اچھا بات ہی والی ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مرتد جون سا ہے جماعت احمدیہ کی نظر میں وہ واجب القتل ہے، آپ مجھے ذرا ڈیفینیشن دیں گے کہ جماعت احمدیہ کی نظر میں کس ٹائپ کا مرتد واجب القتل ہے؟ پلیز ذرا اس کے بارے میں اگر روشنی ڈال سکیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، جزاک اللہ جی۔ جب جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے، حقیقی اسلام ہی احمدیت ہے، یہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ احمدیت ہی جماعت احمدیہ کے نزدیک اسلام ہے اور اسلام ہی احمدیت ہے، ہمیں یہ کلیئر ہو گئی۔ اب کوئی بندہ جس کا اس جماعت سے اخراج ہوتا ہے وہ شخص کہلواتا ہے مرتد، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کا ہو، وہ مرتد کے زمرے میں ہی آئے گا، ہلکا مرتد، چھوٹا مرتد، بڑا مرتد، کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے انتظامی حوالے سے اگر کسی چیز کے اوپر بات کی ہے تو پھر بھی وہ مرتد ہی کہلائے گا، لیکن اگر آپ نے کسی مرزا صاحب کے کلیم، مرزا صاحب کے دعویٰ جات کی وجہ سے مرزا صاحب کا انکار کیا ہے تو وہ کہلوائے گا کیا؟ شرعی کا مرتد۔ اور اس کے حوالے سے جماعت احمدیہ کے بانی سلسلہ کا ایک فتویٰ موجود ہے جس کو میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، جس کو کوئی بھی آ کے چیلنج کر سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص قرآن کریم سے برگشتہ ہو کر اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر یعنی خلاف ہو کر دعویٰ نبوت کرے گا وہ شخص واجب القتل ہے۔ اب وہ جو شخص مدعی نبوت ہے وہ مرتد ہی ٹھہرا جس کی بنا پر وہ واجب القتل ٹھہرا، وگرنہ تو واجب القتل ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ اس نے قرآن بھی چھوڑ دیا اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا۔ اور یہی ڈیفینیشن ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک، چونکہ مرزا صاحب ان کے بقول وہی محمد رسول اللہ ہیں جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، تو ان کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ ہو گیا مرتد۔ اس وجہ سے میں نے اس فتوے کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا کہ جو شرعی لحاظ سے کسی مرزا صاحب کے کلیم کو یا مرزا صاحب کے دعویٰ جات کے برخلاف جا کے ان کا انکار کرتا ہے تو وہ اسی فتوے کے نیچے آئے گا۔ جزاک اللہ۔ اور اس کی میں نے اگزامپل بھی آپ کو ایک ٹک ٹاک کے ایک خراج شدہ بندے سے دی ہے۔ اگر کہیں گے تو میں ماضی سے تاریخ سے بھی اس کی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ چونکہ ابھی جماعت احمدیہ پاور میں نہیں ہے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس وہ حکومت نہیں ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے کسی کے۔ اگر یہی بات آپ قادیان کے اندر دیکھیں جا کے تو جہاں پہ ایک شخص جو صرف اعتراض کرتا تھا یا اس نے سوال اٹھائے تھے موجودہ خلیفہ وقت کے اوپر، اس شخص کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اس شخص کا نماز جنازہ پڑھایا خلیفہ وقت نے، اور اس کو کہا کہ اس نے ایمانی غیرت کے اندر یہ کام کیا۔ کس کے اندر؟ ایمانی غیرت کے اندر یہ کام کیا ہے۔ اور اس شخص کی تصویریں لے کے اس کو الفضل کے اندر کہا جاتا تھا کہ جس نے تصویریں دیکھنی ہو اور دیدار کرنا ہو اس شخص کا، وہ ہم سے اسپیشل کاپیاں منگوا سکتا ہے ان کی تصاویر کی۔ تو ایسا شخص جو جماعت احمدیہ کے مطابق اس طرح کا کلیم کرے تو اس کے لیے تو وہ ہے ہی نا۔ جی چیمہ صاحب آگے کوئی سوال ہے تو آپ کو کریں۔ چیمہ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چیمہ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا نیٹ کا ایشو ہے یا میری نہیں کسی کو جا رہی؟ نہیں آپ کی بات چلی ٹھیک ہے، چیمہ صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ چیمہ صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں جی نیکسٹ کوئی کالر ہیں تو ان کو لیں جی۔ اچھا ایک سوال آیا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص جماعت احمدیہ کا مرزا صاحب کی بیعت میں بھی ہو، مرزا صاحب کو مسیح موعود بھی مانتا ہو، ہر دعویٰ جات کو جو مرزا صاحب نے کیے ہیں ان سب کو مانتا ہو، مگر وہ شخص مرزا صاحب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت نہ جانے اور وہ اس کا انکار کر دے، کیا وہ جماعت احمدیہ کا رکن رہے گا یا وہ بھی کسی کفر کے زمرے میں آئے گا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ کفر اتنا بڑا کفر ہے کہ مرزا صاحب نے خود اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جس شخص نے اس نص قرآن سے انکار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں نہیں تھیں، وہ شخص قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے۔ تو اب جو شخص جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن کریم کا انکار کر رہا ہو اس سے بڑھ کے کافر کون ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔
معذرت دوسرا اس کا حصہ جو تھا وہ رہ گیا تھا کہ اب دو بیستیں تو اقرار کرنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اس بیست کا مصداق نہ ماننا، کیا یہ بھی کفر کے اندر داخل ہوتا ہے؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں نے اس کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب وہی خاتم المرسلین، وہی رحمت للعالمین ہے جو 1450 برس قبل تشریف لائے تھے۔ اب مرزا صاحب کو ان کی اس حیثیت، بعثت ثانی کی اس حیثیت کے منصب پر نہ تسلیم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہوتا ہے، ان پہ بھی ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ثابت نہ ہو جماعت نزدیک، احمدیہ کے نزدیک، وہ تو کافر ٹھہرے گا ہی ٹھہرے گا۔ تو اب میرے خیال سے میں نے دونوں سوال آپ کے ایڈریس کر دیے ہیں۔ صحیح ہوا کال صاحب، میری آواز اب آپ کا کیا اس کا نام ہے جی مبشر، مجھے کیا آ نام رہی ہے؟ ہے، آپ کو اپنا خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے پہ فتویٰ کیا لگ گیا، تو آپ بات کریں، ڈریں نہیں۔ جی میں اب آپ کو مفتی کہوں، مربی کہوں یا پھر مبلغ کہوں، چلیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے لے لیجئے گا الفاظ اپنے لیے۔ اچھا بات ہی والی ہے کہ کوئی ایسا، جو آپ ابھی فتوے کی بات کر رہے تھے مرزا صاحب کی تحریرات سے، تو کیا محمد علی لاہوری جو کہ لاہوری گروپ کے بانی ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کا فتویٰ کیا مرزا جی بشیر میں الہند؟ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جی لاہوری جماعت کے بارے میں جماعت احمدیہ خلافت کا یہ کہنا ہے کہ وہ خوارج کے کتے ہیں، خوارج کے کتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی فتویٰ چاہیے آپ کو؟ وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا فتویٰ موجود ہے جس میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ضرور ان کو قتل کا ان کے اوپر آتا، محمد علی لاہوری صاحب کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی تحریر موجود ہے نہیں، کوئی آپ کے؟ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، میں چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے لٹریچر کے اندر سے ہی بات کرنی تھی، اور ایک یہ شبہ ضرور پایا گیا تھا کہ پیغام صلح اخبار کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے خلافت جماعت کے خلیفہ نے موجودہ خلیفہ لاہور کا جو ہے اس کو قتل کی دھمکی دی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ تو بعد میں الفضل نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی تھی کہ ان کی مراد ان سے لاہوری جماعت نہیں تھی، کیونکہ مرزا محمد علی لاہوری صاحب نے خود کو خلیفہ کا کلیم ہی نہیں کیا، تو جب ان کو کلیم ہی نہیں کیا تو پھر ان پہ یہ فتویٰ صادق نہیں آتا۔ جی بہت شکریہ۔ جی وہ تو آپ اب کور کرنے کی کوشش تو اب آپ، کیونکہ آپ مبلغ ہیں جماعت کے، تو کور کرنے کی کوشش چیمہ کریں صاحب گے۔ میری بات سنیں، جی میں اگر روایتی گفتگو کرنے کا طریقہ اختیار کرتا تو میں صرف اتنے ہی فتوے کو لے کے یہاں پہ شور مچا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ جو لٹریچر کے اندر موجود ہے، جو چیزیں ہیں ہم نے وہ بیان کرنی ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر تو آپ کو لگتا آپ ہے یہ مجھے وہ کوئی دوسرا بندہ تو بتا دینا، اگر یہ محمد علی لاہوری صاحب وہ نہیں تھے تو وہ دوسرا بندہ بتائیں پھر جس کے بارے میں فتویٰ دیا گیا تھا، وہ کون تھا؟ چلے محمد علی لاہوری تو نہیں تھا، مان لیا بقول آپ کے، آپ اپنے خلیفہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مرزا بشیر الدین یار صاحب اللہ کو۔ کے بندو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں اپنے خلیفہ کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہا، نہ میرے وہ خلیفہ ہیں۔ میرا جو تعلق ہے وہ ریئل احمدیہ آنسر سے ہے، میرا اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے؟ ہمارا کام ہے کہ اس احمدی جماعت کی تعلیمات لٹریچر سے نکال کر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، اور وہ دونوں چیزیں جو موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ محمد علی لاہوری کے بارے میں ہی فتویٰ تھا تو ٹھیک، آپ اس طرح سمجھیے۔ چلے اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ نہیں، وہ آپ اسی طرح سے سمجھیے۔ میرا مقصد صرف آپ کے سامنے وہ چیزیں پہنچا دینا ہے تاکہ اب مثال کے طور پر اب میں یہاں پہ یہ بات کر دیتا ہوں کہ نہیں، ہاں وہ محمد علی لاہوری کے بارے میں ہی فتویٰ تھا۔ میری اس بات کو لے کے کل کو کوئی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو کہ آپ نے غلط بیانی کی تھی، جماعت احمدیہ کے الفاظ الخبار نے بعد میں اس کی کلیریفیکیشن کر دی تھی۔ نہیں، میں لیکن یہاں پہ کلیریفیکیشن میں یہ نہیں بیان کیا گیا نا کہ وہ دوسرا بندہ تھا کون، وہ تو بیان کر دیتے نا۔ چلو محمد علی لاہوری نہیں تھا، دوسرا مان بندہ لیا میں اگر نے، نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محمد علی لاہوری تو کے پھر اوپر ہی کون تھا۔ تھا؟ فتویٰ تو دیا گیا نا، فتویٰ منہ اٹھا کے ہوا میں تو نہیں دیا گیا نا، کسی نہ کسی کے اوپر دیا تو گیا نا۔ سر میں نے جو تعلیم لٹریچر کے اندر موجود ہے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کی مرضی، آپ کر لیں۔ چلیں اب آپ اس کا جواب خود جان بوجھ کے نہیں دینا چاہتے تو مرضی، اب آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو، میں تو کچھ نہیں جو کر سکتا اس لٹریچر بارے میں میں۔ بیان ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا سر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال ہے تو کر لیجیے۔
अभी के लिए इतना ही। मैं थोड़ी देर तक दोबारा सवाल करूँगा। आप उतनी देर ये शाह साहब आए हैं, अतीक शाह साहब, इनसे गुफ्तगू कीजिए ज़रा। इन्होंने तो मुनकरीन वाली काम ही करनी है, कोई ना कोई बात उधर से लगा के इधर से लगा के अटैच करके तो कर देनी है। इनका क्या बात है जी? सैयद सिद्दीक शाह साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह करम है। मौलवी साहब, हुआ ये है कि कल आपकी एक अहमदिया छोड़े कोई बात जल्दी, छोड़े शुल्ली छोड़े कोई जल्दी जल्दी। जी मौलवी साहब। मैंने कहा शुल्ली छोड़े कोई जल्दी जल्दी करें, शुल्ली छोड़ें। जी मैं कोई सुर नहीं छोड़ने लगा। मैं आपसे बड़ी प्यार मोहब्बत से, एहतराम, अज़्ब, आदाब और शिष्टाचार से बात करूंगा। एक अहमदी दोस्तों के बरात पे मैं चला गया और उनको मैंने पूछा कि आप ये हमें सूरत आराफ रोज सुना देते हैं। तो वो फरमाने लगे कि यहाँ पे तो रसूलन का जिक्र है, 3 रसूल होने चाहिए। मैंने कहा यार रसूलन की तो बात बाद में करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आयत में ये बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास आने हैं मैं रसूल। ना शाह साहब, आप बात लंबी है आपकी, मैं आधे घंटे तक आता हूँ, आप कर ले मुकम्मल। नहीं, आधा घंटा बेशक 15 मिनट बाद है, मैं बात पूरी करके अपनी तभी खत्म करूंगा। आप बेशक 2 घंटे वजू करके नमाज पढ़ा, इशा की भी पढ़ा। तो मैंने उनको कहा कि आराफ में आप ये बता रहे हैं कि रसूल आने हैं, उनका काम भी अल्लाह ताला ने सूरत आराफ में बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला की आयात पढ़नी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी इसमें रसूलुल्लाह शामिल है। मैंने कहा जी शामिल है। उन्होंने कहा जी ये तो 3 रसूल होने चाहिए। मैं कहा जी मैं 3 के नाम गिनवा देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, उन्होंने आयात पढ़ी है अल्लाह की लोगों के ऊपर। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, उन्होंने आयात पढ़ी है। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आयात पढ़ी है। 3 बंदे, मैंने आपको कहा आपका डिमांड थी 3, मैंने 3 गिनवा दी है। अब आप रसूलुल्लाह के बाद इस आयत के मुताबिक कोई बंदा रसूल आ रहा है जो अल्लाह की आयात ला के पढ़ रहा है, उसका नाम बता दे तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं, अगर कोई दावेदार है तो वो आपके जो मुरब्बी हैं वो कह रहे हैं कि शाह साहब आपकी आवाज कट गई है। आयात अल्लाह से लेके पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, बस इतना बात बता। आप अपना पहला नेट ठीक करें, फिर लोगों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। यार मुझसे आप बता दे, प्यार से बता दे कि ये क्या पढ़ना, उन्होंने पढ़ना क्या है। रसूल जो आएंगे उन्होंने कोई चीज पढ़नी है अल्लाह से लेके या नहीं पढ़नी। नहीं, आपने माशाल्लाह तबलीग का हक अदा कर दिया है। आप चंदा दें और आपकी जन्नत पूरी है। यानी आप यहाँ पे सवाल करने के बजाय यहाँ पे आपने तबलीगी सेशन खोल दिया है कि मैं यहाँ पे बैठ के तबलीग करूंगा और लोगों को राह हिदायत पे लेके आऊंगा कि देखें मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने अगर से ये जवाब दिया जो कि गलत है, लिहाजा आप जो है ना वो आप जो है ना इनको छोड़ दें। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबलीग की आपने, तो मैं तो आपसे मुतफिक हूँ। ठीक बात की आपने, और क्या चाहिए आपको? सब आप नाराज हुए बगैर जवाब देते ना। सर जवाब कोई इसका बंदा है ही हमें नहीं है, जवाब इसका मौलवी साहब सर को है बंदा ही पेश नहीं कर है देना ना। जो अल्लाह ने रसूल भेजा है वो आयतें पढ़ के अल्लाह की सुनाता है, उसको रसूल का नाम बता दे, वो बंदा आएगा। रसूल अल्लाह के मैं बाद कह कोई रहा बंदा है हूँ तो उसका नाम जवाब बताए। इसका है ही नहीं है। हाँ, जवाब है ही नहीं, मैं कहाँ से दे दूं आपको जवाब? मेरे नज़दीक तो इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपके नज़दीक है कोई जवाब तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन फेक आमदियों की, फेक मुरब्बियों की जो यहाँ पे नबूवत का सिलसिला जारी करके लगा के पोस्टर बैठे हैं, इनकी बातों से कोई सरोकार नहीं है। ये तलीमात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बिल्कुल बरखिलाफ़ बातें करते हैं जिनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। तो मैं तो माजरत ही कर सकता हूँ ना इनके जवाब देने की। मैं क्यों जवाब दूँ इनका? मुझे इस तरह इसलिए अपॉइंट किया गया कि मैं इनके झूठों के जवाब देने शुरू कर दूं यहाँ पे बैठ के। अब इनको डिफेंड करना शुरू कर दूं जो अनडिफेंडेबल है। क्या करते हैं शाह साहब, थोड़े से समझदार हैं आप। चलो मैं आप नाराज हो गया, मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। जो शख्स ये कहे मिर्जा साहब के बेहतरीन जो कुरान शरीफ उन पर दोबारा नाजिल हुआ है, उनके ऊपर दोबारा बिल्कुल रिफ्रेश हुआ है, उसके मुताबिक वो फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह के बाद नबी नहीं हो सकता, ना नया ना पुराना। और ये जो अहमद किस्म के मुरब्बी बराडे लगा के बैठे हुआ सिलसिला नबूवत जारी है, ये मिर्जा साहब के मुकफ्फर हैं या उनको मुफ्तरी साबित कर रहे हैं या उनको सच्चा साबित कर रहे हैं, इतना बता दें। जहाँ तक मेरा इल्म पड़ता है, जमात अहमदिया के अकायद के मुताबिक नहीं, मिर्ज़ा साहब की लिटरेचर के मुताबिक ये मिर्ज़ा साहब के मुकफ्फर हैं और मुकज़्ज़ब हैं। आपने सच्चा जवाब दिया है, मैं आपको इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ
کہ یہ جتنے مربی بیٹھے ہوئے براڈے لگا کے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ مرزا صاحب کو بالکل جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، اور کوئی غبی بندہ بتا رہے ہیں جس کو قرآن حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی۔ ورفعنا لک ذکرک جی، آپ کوئی سوال ہے آپ کا تو کریں۔ سب مسلمان بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرا ایک سوال ہے۔ جی میں نے مسلمانوں کو اسلام کیا، آپ کو زیادہ کرم جوشی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ وعلیکم السلام پیاری بہن، اللہ آپ کو صحت تندرستی سے رکھے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔ تو میرا ایک سوال ہے کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 21 میں دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ان پہ کلام نازل کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے جو کہ مجھ پر نازل ہوا، اور در حقیقت میرے اور خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کون سے تعلق کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کون سے راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی؟ جی میرے خیال سے میری آپ لوگ بہن، تو جانتے آپ ہوں گے بہت سمجھدار ہیں، آپ نے قادیانی۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے، بہت سمجھدار ہیں، بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ کامن سینس کا سوال ہے۔ اس کا مطلب کوئی اس کے اندر تعلیمی سوال بھی نہیں ہے، تبلیغی سوال بھی نہیں ہے، کہ دیکھیں کہ جو بات مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور آپ ہم سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم وہ بیان کریں، کیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں ماشاء اللہ، کتنی کامن سینس کی بات کی ہے آپ نے، کیا کامن سینس والا سوال پوچھا آپ نے، ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں، مرزا صاحب نے تو الٹے سیدھے ایسے اور بھی دعوے کافی جگہ پہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ خدانہ حسن نعوذ باللہ، اللہ پاک ہمیں معاف کرے۔ تو ہمیں تو پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو ان کے دعوے ہیں۔ تو کیا ایک نبی کی شایان شان ہے کہ وہ ایسے دعوے کرے کہ اللہ سے کوئی ایسی ان کے نزدیک یہ شان شیان ہے تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اگر نہ ہوتی تو وہ کیوں کرتے؟ کہیں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں اولاد کی میں ان کی اولاد ہوں، کہ کبھی کہیں کہہ رہے کہ اللہ نے پہلے مجھے کمرہ بنایا اور پھر خود قمر بنا۔ اب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ نعوذ باللہ، پہلے اللہ نے ان کو تخلیق کیا، پھر وہ خود مخلوق بن گیا۔ کہیں کہ پہلے وہ اس نے بیٹا پیدا کیا، پھر وہ خود بیٹا بن گیا، یعنی مرزا صاحب کو باپ بھی بنا رہا ہے، بیٹا بھی بنا رہا ہے، نعوذ باللہ، جہاں تک مجھے ان کی سمجھ آئی ہے۔ تو یہ کیا بکواسیات لکھی ہوئی ہیں مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں؟ آپ کیسے احمدی ہیں، آپ کیسے قادیانی ہیں کہ آپ نے کبھی ان کی کتابیں کھول کے نہیں پڑھی یہ کہ مرزا کتابیں آپ صاحب نے نے کیا خود کیا پڑھی ہیں؟ دعوے کیے ہوئے ہیں؟ یہ روحانی خزائن کی 21ویں جلد آپ نے خود پڑھی ہے؟ ہاں جی، میں نے ابھی پڑھی ہے، حوالہ میرے سامنے ہے، کیا مجھے نام کہتے کیا ہے وقت بڑا کتاب یاد کا، ہے۔ بتائیں ذرا۔ ہاں، یہ روحانی خزائن جلد 21 ہے، اور صفحہ نمبر 81 ہے۔ کتاب کا نام بتائیں براہین بہن، کتاب کا نام بتائیں۔ براہین احمدیہ، ہاں براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، یہ کب لکھی گئی تھی؟ یہ پتہ نہیں کب لکھی گئی تھی، لیکن جب لکھی گئی تھی نا کفر یعنی ہی آپ لکھا کو گیا اس اس میں۔ کتاب کا تعارف بھی نہیں ہے، آپ کو تعارف بھی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں ہمیں پتا کیا کیوں لگے، لکھی گئی ہے، مرزا اور صاحب آپ نے اعتراض لکھی کر۔ ہوئی، جی مرزا صاحب نے وہی لکھی تو ہوئی میں ہے، کہہ رہا اب ہوں نا۔ اور کیا تعارف چاہیے؟ جب مرزا صاحب نے لکھی ہے تو انہوں نے ایسا کچھ ہی لکھنا تھا نا۔ نہیں مطلب کیوں لکھی گئی تھی، کس وقت لکھی گئی تھی، اس کے پیچھے کون سی چیزیں تھیں جس کے پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، یہ بھی چیزیں تو آپ کے علم میں ہونی چاہیے نا، اگر آپ ایک کتاب نہیں، پہ یہ اعتراض کیوں ہونی کرنے آئی چاہیے؟ ہیں۔ دیکھیے دیکھیے آپ مرزا کو صاحب نے نہیں نا سمجھ کافی لگی، چیزیں ایسے کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اب ہمیں کیا کہ کیوں لکھی تھی، کیا لکھنا تھا، یعنی جب آپ نے صرف ہمیں یہ حوالہ پڑھا، پتہ چل۔ کتاب نہیں پڑھی ہوئی؟ نہیں دیکھیے کتاب جو حوالہ تو ہے نا، اتنا بڑا حوالہ ہے، اور یہ اس کوئی چھوٹی بات ہے اس کے کہ مرزا صاحب نے اتنا اس بڑا کے دعویٰ 2 کیا ہوا ہے۔ لائنیں، اگر آپ نے یہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے نا، اگر کہہ رہے ہیں حوالہ پڑھے، اس کے اگلے صفحے کی پہلی لائن پہ اس کا جواب موجود ہے، پڑھ کے سنائیں ہیں ذرا۔ اگلے صفحے کی نہیں کوئی ایسا جواب نہیں ہے یہاں پہ۔ پہلی لائن پڑھ کے سنائیں نا اگلے صفحے کی، اس کی ادھر بھی کوئی عربی لکھا ہوا ہے، عربی میں ہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ پڑھ کے سنائیں نا۔ یہ آیت یعنی یا عربی پڑھ کے سناؤں جو پہلی لائن ہے، یا دوسرا جو جہاں پہ اردو انہوں نے لکھی ہوئی ہے کچھ؟ میں نے آپ کو عربی ہی پڑھنے کو کہا ہے۔ اما یفعلوا ہم یسألون وقالوا انی لک ھذا انہا، مجھے نہیں پتہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں نہیں، کیونکہ ظاہر اعراب نہیں لگے ہوئے اوپر، تو میں غلط بھی پڑھ سکتی ہوں، اس لیے میں نہ ہی پڑھوں تو بہتر ہے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے عربی بھی کچھ اپنے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ آگے انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا، چلے آپ کو نہیں پڑھنی آتی عربی تو کوئی بات نہیں، اعتراض کرنا آپ کو آتا ہے، عربی پڑھنی نہیں آتی، چلے اردو ترجمہ پڑھ دیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تجھے مدد دی جائے گی اور نصرت الہی تیرے شامل ہوگی، اور ایسی نصرت ہوگی کہ حقیقت راستی کھل جائے گی، تب مخالف لوگ کہیں گے کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ کیا پتہ نہیں، اس کی تو سمجھ نہیں آتی، مرزا صاحب کی اردو بھی ایسی عجیب سی ہے کہ ہم جیسے لوگوں یہ کو بھی جوابی سمجھ تو نہیں انہوں آ نے سکتی۔ دیا، آپ کے اعتراض کا جوابی تو دیا انہوں نے۔
یہ اس میں جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تعلق ہے، کوئی خاص تعلق وہ ظاہر کر رہے ہیں، نیچے تو ایسا کوئی تو جواب یہ نہیں ہے۔ خاص تعلق وہی ہے نا، نصرت کی جائے گی، مدد کی جائے گی. تو یہ کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک نہیں ہے، ان کے نزدیک تو ہے. اچھا چلیں اس کو چھوڑتے ہیں۔ پھر ایک اور انہوں نے دعویٰ چلیے، بھی، ویسے دعوے تو تو میں نے کافی پھر سارے یہ کیے ہوئے ہیں۔ تسلیم کر لینا کہ آپ کا یہ سوال ختم ہو گیا، آئندہ سے آپ یہ سوال نہیں کریں گی. نہیں سوال تو ابھی ادھر کا ادھر ہی، کیونکہ اس طرح کے کافی سارے یعنی سوال ایک ہیں طرف آپ میرے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو چھوڑ بھی دیا جائے، ایک طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں. نہیں وہ کمر، اور وہ کمر والا بھی تو ہے نا، ایک کہ پہلے خدا نے مجھے کمر بنایا پھر وہ خود کمر بنا، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے بائی دا وے؟ آپ بتائیں ذرا، کیا آپ کیا نے اس کس کی کا کیا کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہوئی ہے، یا تفسیر یا تشریح کی ہوئی ہے کہ پہلے کس کی؟ خدا نے مجھے کمر بنایا، پہلے خدا نے مجھے کمر بنایا پھر وہ خود کمر بنا، اس کی کیا یہ کہاں سے تفسیر؟ پڑھ رہی ہیں آپ؟ کون سی کتاب سے پڑھ رہی ہیں یہ؟ ہاں یہ میں نے اگلے دن پڑھا تھا، ابھی میرے پاس اس کا حوالہ بھی ہے، تو میں آپ کو نہیں، ابھی حوالہ بتا بتائیں نا، دوں میں گی۔ بھی اس کو ادھر سے کھول لیتا ہوں، پتہ چلے کہ آپ نے مولوی کی پرچی پکڑی ہوئی ہے کہ آپ کو کتاب کا بھی پتہ ہے. نہیں دیکھیں، میں اگر کوئی بات کرتی ہوں تو میں حوالہ لے کے آتی ہوں ساتھ، ایویں ہی ہوا میں تیر نہیں تو ابھی چھوڑتی کیوں نہیں لے خاص کے کر آئی؟ ابھی یہ۔ آپ کو ہاں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ ایک میرے لائیو پاس، پہ جا کے سوال کریں؟ ہاں میں نے کھول لیا، یہ آپ دیکھیں، جی. روحانی خزائن جلد 20 ہے، اور چشمہ مسیحی 376 نمبر ہے پیج کا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اعتراض آج نہیں ہوا، یہ آج سے کئی سال پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. تو آپ کتنا پیج نمبر بتایا اس کا؟ 376۔ 376. آپ اسی پیج کے 389 پیج پہ جائیں، آپ کو جواب مل جائے گا. ہنسنے والی کون سی بات ہے اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. لیکن اس کا جواب یہاں پہ ہی ہونا چاہیے نا، 389 پہ کیوں جا کے ملے گا؟ نہیں وہ اب مسئلہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا، جب مسئلے کو ایکسپلین کرتے ہیں تو تفصیل طلب ہوتا ہے، جب تو تفصیل آپ طلب ہمیں ہوتا ہے تو ایک گھماتے ہی صفحے پہ نہیں رہتے آ ہیں۔ جاتا. نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو گھمانے والی بات ہوگی نا، آپ اس کا جواب یہیں سے ہی دیں ہمیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو اتنا کچھ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی تو ہمارے سمجھانے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ تو میں اسی لیے آئی ہوں نا آپ کے پاس، سمجھنے ہی تو آئی ہوں۔ آپ تو پھر مربی ہے نا، مربی کس چیز کے بنے یعنی ہوئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ قابل ہیں، آپ کا دماغ اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے چیزیں، ہمیں سمجھانے سے آپ یہ سمجھ رہی ہیں. نہیں میں تو کم فہم ہوں، میں کم علم ہوں، لیکن آپ لوگ تو مربی ہیں نا، کچھ پڑھ کے مربی بنے ہوں گے نا، تو آپ بتائیں نا ادھر مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا، اصل میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو پورا حوالہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ لکھا ہوا جی ہے، پڑھ کے اللہ سنائیں. مخاطب کر اللہ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا قمرو یا شمسو انت منی و انا من کا، یعنی اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ اب آگے وہ بیان کریں، اب اس فکرہ کو جو شخص چاہے کسی طرف کھینچ لے، مگر اصل معنی، اب وہ اصل معنی بتا رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کھینچنا نہیں ہے، میں اصل معنی بتاتا ہوں، مگر اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ اول خدا نے مجھے قمر بنایا کیونکہ میں قمر کی طرح اس حقیقی شمس سے ظاہر ہوا، اور پھر آپ قمر بنا۔ اب یہ بتائیں کیا مطلب اس کا نکلتا ہے؟ پہلے اس نے مجھے آگے قمر پڑھے نا، بنایا آگے پڑھے نا، ابھی پھر اتنے آپ ادھر قمر رکے بنے۔ نا، آگے بھی پڑھے. نہیں اتنا ہی ہے، آگے بس پڑھے. یہ حوالہ تو اتنا ہی ہے نا، یہاں پہ اس کا جواب دے دیں آپ، پھر نہیں آگے نہیں پڑھ نہیں نہیں، لیتے ہیں۔ آگے بھی ہے، آگے بھی ہے، آگے بھی ہے، آگے پڑھے. تو آگے آپ پڑھ کے سنائیں نا، آگے تو مجھے پڑھنا بھی نہیں آ رہا، جہاں تک میں نے پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ یعنی آپ کے پاس مان لیں پرچی ہے صرف؟ نہیں پرچی نہیں ہے میرا، میں نے تو حوالہ بیان۔ اچھا نیچے وہ حاشیہ میں بھی فرما رہے ہیں، ایک دفعہ مجھے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا، انت منی بمنزلۃ اولادی، ٹھیک ہے، یعنی تو مجھ سے بھی منزلہ اولاد کے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی اولاد ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انت منی بمنزلۃ لا یعلمها الخلق، یعنی اور تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ دیکھیں ابھی وہ دوسری دفعہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، ایک تو نہانی تعلق کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق کو دنیا نہیں جانتی، وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کون سا ایسا تعلق تھا نعوذ باللہ اللہ اور مرزا صاحب کے درمیان جس کے وہ میں ہم ابھی نہیں ادھر بتا جانتے؟ نہیں سکتا وہ تعلق ابھی. السلام علیکم، کیسے ہیں عطاء المجید صاحب؟ یہ آپ کو اس لائیو پہ اوپر آنے کی اجازت کس نے دیا؟ مولانا محمد علی لاہوری صاحب، آپ کی وجہ سر سے جماعت دو ٹکڑے ہو گئی اور آپ سر یہاں پہ بیٹھ کے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے فساد مچانا ہے. سر میں اصل میں اس کا جواب دینے آیا تھا کیونکہ آپ جواب دینے سے قاصر تھے۔ نو ونڈرز کہ جماعت احمدیہ کے پاس جواب نہیں ہے جو ہمارے پاس جواب ہے۔ دے جی، چلے لاہوری جماعت کا جواب دیکھ لیں جی، ابھی بہن آپ کے سامنے چلے لاہوری ٹھیک جماعت ہو جواب دے گی جی، آپ جی دیں جواب. ٹھیک ہو گیا۔
جو بہن آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایک وقت میں مرزا صاحب چاند تھے، قمر تھے، اور اللہ تعالیٰ سورج تھے، اور دوسرے وقت میں مرزا صاحب سورج تھے اور اللہ تعالیٰ چاند تھے۔ اصل میں مرزا صاحب یہاں پر ایک بیان کر رہے ہیں کہ جب مرزا صاحب رسول نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود سورج بن کر ان کو روشنی دی، ان کو سب کچھ سکھایا۔ لیکن اب جب کہ مرزا صاحب پورے بروز کے ساتھ سورج بن گئے ہیں، اب وہ اللہ تعالیٰ کے حقائق، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وہ معرف بتائے گے اور توحید کو دوبارہ قائم کرے گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا تو مرزا صاحب کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اصل میں مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، اب اللہ تعالیٰ کا وجود مرزا صاحب کی روشنی میں دیکھا جائے گا جو خود سورج ہے۔ کیا تفسیر آپ نے کی ہے، سبحان اللہ، قربان جائیں جی۔ چلیں وہ دیکھیں بروز کا پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ بروز ہوتا کیا ہے اصل میں، آپ کس سے کیا مراد رکھتے ہیں؟ بیک ٹو عطا المجید صاحب، آپ ہی بیان کریں کیونکہ آپ ہی ہے اصل مبلغ قادیان، جماعت قادیان۔ کیونکہ لاہوری جماعت جو ہے وہ بروز کے اس کنسیپٹ کو نہیں مانتی۔ تو بروز یہ ہے دا ٹوٹل ریپلیسمنٹ کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ٹوٹل ٹرانسفرشپ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خاصیات، ان کے درجات، ان کے منصب، تمام کے تمام کی ٹوٹل جو ہے وہ ٹرانسفر ٹو مرزا غلام محمد قادیانی، یہ ہے بروز۔ بالکل یہی میں بھی، میرے حال سے بھی یہی مطلب نکل ہے۔ لیکن اب آگے یہ ہے کہ مرزا صاحب نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا ہی دعویٰ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اللہ کا بروز ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ اب یہاں سے کیا کیونکہ مرزا صاحب اور جماعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ جو بروزی طور پر خدا تھے، اس لیے وہ خود کو بروزی طور پر خدا کا بیٹا بھی اور خود کو بروزی طور پر خدا بھی سمجھتے تھے۔ تو پھر اب فرق کیا رہ گیا؟ یعنی کہ اگر سارے ہی خدا بنتے جا رہے ہیں تو پھر خدا میں اور یعنی کہ نہیں، خالق اس کے اندر میں وہ ہے کیا نا، فرق وہ رہ گیا؟ مخلوق نہیں ہے نا، خدا مخلوق نہیں ہے نا، تو اس کی صرف صفات ہی آ سکتی ہیں، وہ سیم ٹو سیم نہیں بن سکتے۔ لیکن بروز کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ سیم ٹو سیم ہو گئے ہیں وہ۔ لیکن وہ مخلوق کی حد تک ہے نا۔ نہیں، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں آپ، مجھے تو نہیں لگتا انہوں نے تو نہیں، بقول آپ یہ دیکھیں ان کہ کے جو انسانوں کے معاملات ہیں، انسانوں کے اوپر اصول و ضابط لگتے ہیں، کیا وہ بھی خدا پر لگ سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں نا، اپنی سوچ سے بھی تو بتائیں نا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، مرزا صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نے کشف کی حالت میں دیکھا خدا کو، دیکھا اور میں نے کہا کہ میں وہی ہوں، میں خود ہوں دیکھیے وہ اب خدا۔ آپ کے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو پھر کیا کریں؟ پھر اب سوال جی اتنے زیادہ ہیں، یحییٰ اب کیا بختیار، کریں مرزا لو صاحب جی، کے ساتھ؟ یہ اشد مخالفین ہمارے منکرین ہیں، اب یہ بھی بتائیں گے کہ کیا تعلیم ہے۔ جی یحییٰ بختیار صاحب پلیز آپ بتا دیں۔ یہ قومی اسمبلی کے جو ہے نا وہ صفاتی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی صفت ہے ان کے اندر، تو یہ بتا سکنا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ جی بتائیں۔ نہیں، بروز کے اندر مکمل تصویر آ جاتی ہے نا، اور وہ یہ صرف انسانوں پہ ہی فٹ ہوتی ہے بروز کی تصویر۔ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ صرف چند صفات کے اندر کہا ہے کہ مجھے چونکہ کن فیکون کی جو ہے وہ صفت دی گئی تھی، مجھے زندہ کرنے اور ماننے کی صفت دی گئی تھی، اس طرح کی صفات کو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ بروزی طور پر خدا ہے۔ اور چونکہ عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور خدا سمجھتے، اس لیے انہوں نے بقول ان کے اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ان کے لیے الفاظ یوز کیے ہیں، تو اس سینس میں وہ یہ کہتے ہیں۔ آپ تو چونکہ ہیں ہی مخالف، آپ نکتہ چین ہے، 1974 کے اندر بھی آپ نے نکتہ چینیاں کی تھیں، لہٰذا آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کر رہے ہیں بات، میں اسلام عرض کیا. یہ سکری لشکر کے بندے کو کس نے اوپر اٹھا دیا؟ یہ تو سی او ہے سکری لشکر کا. جی بہن آپ کا کوئی سوال اور ہے؟ آپ کا صاحب جواب آپ نے ہم نے تسلی بخش جواب دے دیے آپ کو. کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ سوال تو کافی سارے ہوتے ہیں، پتہ ہے میں تو پھر تھوڑا بہت مطالعہ کرتی رہتی ہوں بکس کا. تو وہ مرزا صاحب دیکھیں، قرآن کریم میں تو فرمایا گیا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ کی مثال کے مطابق کوئی چیز نہیں، ہم اس کو کسی مثال سے نہیں بیان کر سکتے، اس کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے. تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ہیں اللہ کے بے شمار ہاتھ پیر ہیں، کافی سارے ہیں. اور یہ کہ تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی وہ ستارے کے رنگ میں ہے نا، اس ستارے کے رنگ میں. ستارے کے رنگ میں جو کچھ مرضی بکواس کرتے جاؤ ہیں، یہ کہاں پہ باجی یہ دیکھیں آپ کتنی بات بکواس کا لفظ دیکھیں، کتنی بڑی کتنی غلط بات کی آپ میں نے. تو ایسے ہی بولتی ہوں، میں تو پھر ایسے ہی بولوں گی کیونکہ دعوے ہی ایسے ہیں نا، تو اب بکواس ہی بولوں گی میں. تو دیکھیں مرزا صاحب نے کیا بکواسیات کی ہوئی ہیں اپنی بکس میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسے نہیں کہتے نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں ایسے سوالوں کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے، معذرت. ہیں؟ نہیں انٹرنیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں ان کے دعوے تو آپ نے ثابت کرنے ہیں نا کہیں سے، کہ مرزا صاحب نے کیوں نہیں یہ ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے، ثابت نہیں جبکہ کرنے، میری بہن سن لیں، ہم نے ان کے دعوے ثابت نہیں کرنے، ہم نے ان کے دعوے بتانے ہیں بس، سمجھے؟ ٹھیک، اچھا بتانے ہیں، ٹھیک. تو ان کی وہ جی جی. بتانی نہیں ہے، تفصیل کس نے بتانی ہے؟ تعویل جو کر کے وہ کون بتائے گا؟ نہیں طویل تو اس لیے کی جاتی ہے نا دعوے کہ تو اس ہم کو بتا رہے ہیں، جسٹیفائی کیا جائے. نہیں طویل دعوے تو تو اس ہم لیے بتا کی رہے ہیں جاتی نا. ہے نا، یعنی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں دعوے ہم بتائیں گے تو آگے طویل تو آپ نہیں کرنی ہے نا. نہیں طویل نہیں کرنا، طویل کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہمارا بالکل کام نہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم نے صرف بتانا ہے کلیم کیا کیے ہیں مرزا صاحب نے، تو ہمارا مقصد ہے. اب آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ مرزا صاحب اب مثال کے طور پر ایک مربی، چلے چھوڑے آپ کو یہ بات آپ کے نہیں ہے کیونکہ وہ پھر جھوٹا نیریٹیو ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں چونکہ. تو ان میں سے ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بروزی طور پر وہ خدا ہوتا ہے انسان. تو وہ اس طرح کے ان کے کلیمز ہیں، تو اب اس کو کیا میں کیا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے یا ڈیفینڈ کرنا ہے؟ وہ نان ڈیفینڈیبل ہے، لیکن کلیم تو ہے نا ان کے. کلیم تو نہیں ہے کوئی ایسا کسی بندے نے ایسے کلیم کیے تو نہیں ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دعویٰ ٹھیک ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو، کہ خود کو خدا بھاجی کے میں درجے کیوں پہ دیکھوں، رکھنا ہے؟ مجھے کس سے پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں دیکھو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں آپ پھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں نے کب ڈیفینڈ کیا بہنا؟ میں نے ڈیفینڈ نہیں کیا، میں جو پوچھ رہی میں بتا رہا ہوں کہ ہاں ایسا لکھا ہوا ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں. اچھا نا ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے وہ مرزا صاحب کے تو الہامات کا بھی مطلب پوچھنا تھا. ایک انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پیٹ پھٹ گیا، اور دوسرا الہام ہے ان کا کہ پٹی پٹی گئی، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اور وہ گنتی والا بھی پوچھ لے بہن، 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ بہن میں بہت سیریس رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بہت سیریس رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے اپنے کریکٹر میں رہنے دیں. نہیں اب دیکھیں نا، اگر یہ اس کا جواب اگر طویل بہن یا ہم کریں گے تو آپ نے کہنا آپ تو ہے ہی مخالف. آپ نے اس نگاہ سے دیکھنی ہے، آپ جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کارڈلی اس سے بتا دیں یہ 1 2 3 4 5 6 میں 7 8 کسی وہ جو نگاہ سے بھی نہیں دیکھ رہا، میں جس نگاہ سے دیکھتا ہوں اگر میں نے یہاں پہ بتائی تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا، تو میری نگاہ کو چھوڑیں. آپ یہ پوچھیں کہ یہ ان کے الہام ہیں، ہاں ہیں، بات ختم. نہیں ایسے نہیں یہ اعلام یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، تبھی تو وہ بہن آپ سے پوچھ رہی ہیں. لیکن آپ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جماعت کے بارے میں آپ کو بہت علم ہے اور آپ جو کوسچن کرنا چاہتے ہیں آگے کریں، اس میں بتائیں کہ جماعت اس کی کیا تعویل کرتی ہے. بلکہ جماعت بھی نہیں، مرزا صاحب اس کی کیا تعویل کر کے گئے ہیں. کیوں بہن آپ کا بھی یہی کوسچن ہے؟ جی بالکل. کیا تعبیر بتا رہے ہیں اس الہام کی؟ کیا نکلا تھا پھر؟ پیٹ پھٹا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ اور وہ دوسرا کیا ہوا تھا؟ وہ پٹی پٹی کس کی پٹی پٹی گئی تھی؟ وہ والا بھی پٹی پٹی گئی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کا حادثے میں ایک بازو فریکچر ہو گیا تھا، اس کے اوپر بندی ہوئی تھی پٹی، اور جب وہ کھلی تو الہام ہو گیا کہ پٹی پٹی گئی، بس اتنی سی بات ہے. لیکن میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ ساری زندگی پھر وہ اس بازو سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے.
پانی نہیں نہیں پی وہ سکتے چوٹ زیادہ تھی نا، لیکن وہ رہا نا، اس کے اندر فریکچر رہا، لیکن پٹی تو اتر گئی تھی نا، پٹی کون سا ساری عمر لگی رہنی تھی. اچھا پٹی اتر گئی تھی، ٹھیک ہو گیا، چلیں پھر تو جی سمجھ جی، آئے. اس لیے اس کو پٹی پٹی گئی. یہ تو ایسی پٹی جانی تھی، لیکن اس سے الہام کا کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ تو پٹی جانی تھی نا ایسے بھی. جب بازو ٹھیک ہو جاتا بس تو ایسے ہی اتر جانی تھی. نہیں، جب الہام ہوا تب پٹی پٹی نہیں گئی تھی. الہام ہوا تو ان کو پتہ چل گیا کہ پٹی گئی، کہ مطلب ٹھیک ہے اب اتار دے، تو انہوں نے اتار دی اس کے بعد. اچھا ٹھیک. اچھا وہ میں نے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا مریمی حالت کا بھی، تو وہ میں والا دوسرا دعویٰ اعلان تھوڑا سا سنا بتا دوں دیں یا آپ. آپ بہن نے؟ آپ ٹھیک تو ہے، بہن آپ ٹھیک تو ہے. مطلب میں اب اس کی کیا ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کروں؟ نہیں وہ 1 2 3 کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں. ہاں وہ 1 2 3 والا بھی بتا دیں، اس کا کیا مطلب بنا تھا پھر. وہ کہیں جانو جرمن تو نہیں ہوا؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ مرزا صاحب کو خطوط آئے تھے، ٹھیک ہے. خطوط کے اندر جو تھے نا، وہ نوٹوں کے نا نوٹ پڑے ہوئے تھے. کسی خاطر کے اندر 2 پڑے تھے، کسی کے اندر 4. تو جس ترتیب کے ساتھ وہ پڑے ہوئے تھے نا، مرزا صاحب کو بس لگا کہ یہ میرے ذہن میں ایک دم سے آیا ہے. تو جب کھول کے دیکھا نا تو ویسے ہی وہ نوٹ تھے جس طرح کے ان کو الہام کیے گئے، اتنے نوٹ ہی تھے. بس یہ بات ہے اس کے اندر. اس طرح پھر انہوں نے اس طرح لکھ دیا کہ 1 2 4 5 8 2 10 11 12، کیونکہ اس خط میں اتنے تھے، اس خط میں اتنے تھے. اور جس طرح کا الہام ہوا نا، بعد میں جب خطوط کھولے تو ان کے اندر اتنے نوٹ ہی پڑے ہوئے تھے. تو یہ تھا اس کا. تو یہ تو پھر ان کی ویسے سچائی کی دلیل ہوگی. تو ہوتی رہے، عجیب ہمیں و کیا. غریب سے الہامات ہیں. دیکھیے الہامات ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو کوئی ایسا فنی سا الہام کبھی نہیں ہوا. تو دیکھیے مرزا صاحب کو عجیب و غریب سے الہام ہوتے ہیں. اچھا ویسے ایک اور سوال ہے کہ منکرین کے لیے مرزا فنی، صاحب کو منکرین کے لیے یہ فنی ہی رہتے ہیں نا. منکرین کو تو فنی ہی لگتے ہیں نا. ہاں، اور وہ ہمیشہ مرزا صاحب کو جو ہے جو فرشتے ان پہ اترتے تھے وہ ہمیشہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں ہی کیوں آتے تھے؟ اس کا کیا جواب نہیں دیں گے؟ نہیں، خوبصورت لڑکی کی بھی آئی تھی، رانی بھی تھی ایک پاکستان کی. اچھا میں نے تو نہیں رانی کے بارے میں پڑھا، لیکن انہوں نے خود کا دعویٰ کیا ہے آپ کہ کم علم خوبصورت ہے نا، لڑکوں آپ کی کم صورت. علم ہے نا، کم علم ہے نا. آپ نے کچھ پڑھا نہیں نہ ہوا. مولویوں کی ہاں باتیں وہ سن پھر کے آ گئی ہیں ہمارے خوبصورت نہیں سامنے، ہم نے ہوگی. پڑھا ہے. ہاں وہ خوبصورت پھر تھی، لڑکی خوبصورت تھی. خوبصورت نہیں ہوگی، وہ لڑکے میرے خیال سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، چلیں جی جزاک اللہ. بھی میں نہیں، بیٹھتی ہوں آپ اس وقت نا، آپ لوگوں اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ جس طرح کا نام ہے مٹھن لال، وہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہاں ایک ہاں اور کیا 5 بات میں نے تو کرتے پہلے ہیں. ویسے میں نے نا اپنا نام پہلے ٹیچی رکھا ہوا تھا، پتہ ہے. تو جیسے ہی میں دوسرے قادیانیوں دیکھیں کو یہ نام بھی لیا غلط کرتی بات نا ہے، تو ان کو یہ بڑا بھی غصہ غلط آتا بات تھا. ہے. فرشتے کا نام صرف ٹیچی ہے، ٹیچی نہیں تھا اس کا نام. نہیں ٹیچی تھا، دو ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، 2 نہیں ٹیچی تھا اس نہیں، کا میں نام، بتاتا ہوں. 2 حوالے. ٹیچی جو ہے نا، ٹیچی نہیں، میری بہن میری بات سنیں. ٹیچی جو ہے نا وہ اکیلا ہی نام ہے. اب جب یہ لکھا گیا تو اس کے آگے ایک فل سٹاپ تھا، تو ساتھ ہی ٹیچی لگا تھا. لوگوں کو لگا شاید ٹیچی ہے. اور میں اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، میں جب شروع میں جماعت احمدیہ کے بارے میں تعلیمات حاصل کرنا شروع کی تھی نا، تو سب سے پہلے ایک مربی نے مجھے اسی بات کے اوپر پکڑا تھا کہ تم نے ٹیچی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ٹیچی اکیلا ہے. تو مجھے بڑی اچھی طرح سے یہ یاد ہے کہ ٹیچی ہی ہے، واقعی ہی ٹیچی نہیں ہے. جی ہاں، اس کو میں پہلا وکٹم تھا اس بات کا. اچھا جی ایک آدھ سوال اگر اجازت ہے ہم بھی کر لیں. نہیں زیادہ سر، نہیں باقی بسم اللہ اجازت لے کے سوال کر رہے ہیں تو کر دو. عرض کرنی سی کہ کوئی یہ 3 ماشاء اللہ آپ کو بہت جو ہے وہ روحانی خزائن اور جو باقی کتب ہیں مرزا صاحب کی اور ان کی انسائکلوپیڈیا اور یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا ان کے ہیں، آپ کو بہت علم ہے. تو کوشچن یہ تھا کہ کوئی سے 3 ایسی وجوہات بتائیں، کوئی سے 3 ایسی وجوہات مرزا صاحب کو نہ ماننے کی. مرزا صاحب کو نہ ماننے کی یہ بھی میں بتاؤں گا. ظاہری بات ہے، آپ ہی نے ان کے بارے میں انسائکلوپیڈیا سارا کچھ پڑھا ہوا ہے. دیکھیں ہمیں تو یہی میں بتایا نے گیا نہ ابھی کہ وہ میں دجال ہے، نے کذاب ہے، یہ وہ فلانا، میری ہمیں تو بات یہی سنیں، بتایا گیا. میری بات سنیں. نہ تو میں نے آپ کو یہاں پہ یہ وجوہات بتانی ہے کہ کیوں نہیں مانا جائے، نہ میں نے آپ کو یہ وجوہات بتانی ہے کہ اس وجہ سے مانا جائے.
تو میری طرف سے تو آپ جو ہے نا وہ اپنے ڈیپینڈیبل ہیں کہ آپ خود پہ انحصار کر کے ہم سے پوچھیں کہ یہ تعلیمات ہیں یا نہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیں۔ ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے جی ہیں۔ ایسے پھر پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ مرزا صاحب کے وہ اعلام، ٹھیک، وہ اعلام مرزا صاحب کے کوئی سے 3، آگے بھی آپ سے یہ سوال کر چکا ہوں میں، جو انہوں نے اللہ کا نام لے کے کہا ہو کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ایسا ہوگا اور ویسا نہیں ہوا، لیکن یہ تینوں اعلام جو ہیں یہ اور نبوت کے بتاؤں بعد میں کے جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کے بعد، آپ ہی نے انسائکلوپیڈیا اور کیا ہوا بتاؤں انہوں میں نے، ہمیں کیا پتا جی۔ یعنی میں یہ بتاؤں کہ یہ والے الہام جو تھے یہ پورے نہیں ہوئے ہیں، جی یعنی آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ والے الہام مرزا صاحب نے کیا کیا پریڈکشنز کی تھی، یہ تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ یہ پوچھیں کہ یہ نہیں ہوئے یا ہوئے، یہ نہیں میں بتا سکتا، کیوں؟ کیونکہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے۔ ہوں۔ مجھے نہیں علم نا، مجھے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں علم۔ یہ 2 ہو گئے جی، تیسرا ابھی یہ کہیں گے شوخ و شنگ لڑکا پیدا ہونا تھا، کہاں ہے وہ؟ پھر کہیں گے نو وہ ناموں والا لڑکا پیدا ہونا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ اسی میں آ گیا نا بھائی جان، ایک آپ نے یہ، ہاں ایک دوسرا وہ جو محمدی بیگم، ہاں، اور تیسرا جو ہے وہ جو 9 لڑکے، وہ 9 ناموں والا لڑکا، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بالکل صحیح۔ چلیں بشیر یہ سوال الدولہ میرا خیر عالم کباب۔ ان سے تھا، اب چونکہ آپ ابھی اویلیبل ہیں یا صاحب، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہ کوشچن، اگر آپ اجازت دیں، کہ آفیشیل جو 1974، آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پہ اور آپ نے بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے اس کا، یہ جو اس کے اندر جو دائرے کھینچے گئے تھے، کیا مرزا صاحب نے بھی وہی دائرے کھینچے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی 2 دائرے نہیں کھینچے بھی کہ یہ جو ہے امت میں ہے اور اس میں نہیں ہے، اور یہ جو ہے مسلمان ہے لیکن ویسا نہیں ہے، ایسی کوئی دائرے جو 1974 کی کارروائی میں کھینچے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آ کے اب یہ کہانی پھینکے کہ بھئی آپ کافر تو ہیں لیکن وہ کافر نہیں، جو اللہ کے رسول کے ہیں اب یہ کافر ہیں، جو اس دائرے میں آتے ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں پھر۔ صحیح، ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آج جماعت کھڑی ہے اس کا دور دور تک جو مرزا صاحب تعلیم دے کے گئے ہیں کوئی تعلق نہیں؟ یہی بختیار صاحب، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ سخت ہو، جس طرح کفر دون کفر والے بات کے اوپر مولوی حکیم نور الدین صاحب نے ایسے لوگوں کو جوتے مارے ہیں نا، کہ جو کہتے ہیں یہ کفر دون کفر والا ہی کفر ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت قسم کا انہوں نے پیش ہے ایسے لوگوں کے والے سے، وہ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ کفر دون کفر والا کفر ہے، یعنی جو دائرے چھوٹے بڑے دائرے بناتے ہیں، ان کو مولوی نور الدین صاحب نے بڑی سختی سے پیش آئے ہیں، انہوں نے بڑے اچھے قسم کے تماچے مارے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے سب مسلمان بہنوں بھائیوں کو۔
اچھا یار میں نے نا ابھی جانا ہے تو میرا ٹائم ہے، ایک میٹنگ فکس ہے تو میں وہ میٹنگ فکس کرنے جا رہا ہوں اور اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، تو میں پھر دوبارہ جو ہے نا وہ تشریف لاؤں گا. مبلغ تو صاحب صرف ایک ابھی منٹ کے لیے مجھے یہ دے جو ہے نا، دیجیے گا، 1 منٹ، اگر معذرت کے ساتھ 1 منٹ جانا نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک حوالہ مل تو گیا ہے. اگر آپ کو اگر آپ کو اس کے مقابل ایک اچھی شخصیت یہاں پہ آ کے بات بتا جائے تو وہ اچھا نہیں آپ کے لیے؟ جی جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک حوالہ ملا ہے، حوالہ نہیں ان کا بلکہ کون ایک سا ٹائم پیشنٹ. لگنا ہے؟ 2 منٹ لگنے ہیں ان کو آئی ڈی بدل کے دوسری آئی ڈی سے آ جانا ہے، ٹائم کون سا لگنا ہے ان کو؟ یہ مبلغ صاحب مجھے بات نہیں کرنے دیں گے، مجھے پتہ لگ گیا یہ ڈر گئے ہیں. جی کریں، سوال کریں آپ. سوال نہیں ہے، مجھے ایک حوالہ مل گیا ہے، ایک پیشن گوئی جو مرزا صاحب کی پکی پوری ہو گئی ہے، 100% پوری ہوئی ہے. بتاؤں وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ مرزا نے بولا تھا کہ جھوٹا جو ہے سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور مرزا پہلے چلا گیا. مرزا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. اچھا کس سے پہلے چلا گیا تھا یہ بھی بتائیں نا. جی جی، سچا زندہ رہا اور جھوٹا پہلے مر گیا. یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ جھوٹا پہلے مر جائے گا تو مرزا پہلے مر گیا. یہ پیشن گوئی ان کی پوری ہو گئی. اچھا کس سے پہلے مر گیا تھا یہ بھی بتائیں نا. میرا خیال میں امرت سری تھے نا یہ جو جن کے ساتھ ان کا مکالمہ یا مبالغہ ہوا تھا. جی ثناء اللہ. اچھا میں نے مائک میوٹ کر کے بول ثناء رہا اللہ ہوں. امرت میں سری. یہ جی کہہ جی رہا ہوں ایک نئی شخصیت تھی، 3 شخصیات تھیں جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا. ایک یہ جان سمتھ پگٹ تھا. سمتھ پگٹ کے ساتھ بھی اسی طریقے کی بات ہوئی تھی کہ ان کے حوالے سے بھی مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سچا ہوگا وہ جھوٹے کی زندگی میں، اور جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. اور مرزا صاحب وفات پا گئے، پگٹ جو ہے وہ زندہ رہا. جی پھر جی ایسے ہی. مرزا صاحب کا مباہلہ ہوا تھا مولانا عبدالحق غزنوی صاحب کے ساتھ، اسی میں بھی یہ ہوا. اور تیسرے تھے مولانا ثناء اللہ امرت سری صاحب، تو اسی یہاں پہ بھی ہوا. تو 3 ہے، ایک نہیں ہے. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایک کا پتہ تھا، آپ نے روشنی زیادہ ڈال دی کیونکہ آپ ظاہری بات ہے مبلغ ہیں اور ان کو زیادہ جانتے ہیں، تو بہت شکریہ. اور ایک اور ایسی پیشن گوئی ہے جو ان کی پوری ہوئی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہے وہ ہیضے کے ساتھ اس کی موت ہو گئی، تو وہ بھی ان کا جو وہ مولانا پیشن گوئی ثناء تھی اللہ پوری امرت ہو سری گئی. صاحب کی ہی تھی نا. کیا کرتے ہیں بھائی جان، وہ او سوری، مولانا معذرت کے ثناء اللہ ساتھ امرت مجھے سری کے مجھے ساتھ جو چاہا تھا. مجھے مسٹیک لگ رہی ہے. میں نے سمجھا یہ مرزا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ اس کو ہیضہ ہوگا. تو اسی کی بات ہے نا، اسی اشتہار کے اندر جو آخری فیصلہ اشتہار تھا نا، اسی کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اور مرے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا، اور مرے گی بھی ایسی چیز سے کہ جو خدا ایک انسان کے ہاتھ میں نہ بلکہ خدائی طاقتوں کے ساتھ ہو. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو اس طرح میں فمن بتا رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہوگا. یعنی کہ ان کی پیشن گوئی، یعنی کہ مرزا کی پیشن گوئی کوئی تو پوری ہوئی ہے نا. پھر میں بس کہنے کا یہ مطلب ہے. سر جب میں نے 3 ایگزامپلز دے کے آپ کو کہہ دیا کہ ہاں ہوئی ہیں پوری، تو آپ کو اس کے اوپر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے کیا چاہتے ہیں نہیں کہ نہیں، میں مجھے یہ خوشی یہاں ہو پہ رہی یہ ہے کہوں کہ کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں؟ یہ کہوں جی پھر جی مانیں گے آپ؟ جی جی بالکل، پھر میں چپ کر جاؤں گا. اچھا 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 اچھا، تبھی مجھے کہہ رہے تھے یہ جائیں نہ جائیں نہ. ٹھیک 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 ٹھیک. یہ جی جی سکھ لشکر مبلغ یہ صاحب، آپ پھر جواب دے کہ واقعی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، مرزا صاحب اس میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں کہ نہیں. وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی. ایسے بھی تو ہے نا جنہوں نے نہیں مانا وہ کہتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، وہ بھی تو ہیں ہی ہیں. تو آپ اگر جھوٹا مان لیں گے تو آپ کی کیا بات ہے، آپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں نہیں، میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک جھوٹا سچ بول گیا. دیکھیں نا بات کو بار بار کرید رہے ہیں کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں، بعد میں آپ اس کے اوپر پروپیگنڈا کریں. نہیں نکلیں گے بھائی. اور میری میٹنگ ابھی جو ہے نا وہ صرف 1 منٹ رہ گیا، تو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ 1 منٹ کے اندر اپنی حقیقی روپ کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا بہنوں بھائی. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہوسٹ بھائی پروگرام اینڈ کر دیں تو ابھی جو نارمل جو ہے وہ پروگرام اینڈ ہے جی، یہ لیں اینڈ ہو گیا جی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔